یہ جو ہمارے میتھڈز ہیں یہ اب کیا کریں گے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر بھی ایک تھوڑا سا اوور ویو کر لیں، اور پھر ان کی ڈیٹیل میں ہم تھوڑا سا جائیں گے جی انشاءاللہ۔ ان میتھڈز کا تعلق اس ڈیسیجن میکنگ کی طرف لے جانے والے اور اس ڈیسیجن میکنگ کو کرنے والے، یعنی ہمارے اندر جو پروسیسز چل رہے ہیں کہ جو ہمیں ڈیسیجنز کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ نمبر ایک، یعنی ہم چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، ان کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں، یہ جو ہماری پرسیپشنز ہیں، یہ جو ہماری رائے کرنے کا جو پروسیس اندر چلتا ہے کہ ہم نے کس طرح رائے قائم کرنی ہے اس چیز کے بارے میں۔ نمبر دو، اس کے اس کے اندر جو ہماری لمیٹیشنز جدھر وہ آ جاتی ہیں، انوالو ہو جاتی ہیں اس پروسیس میں، ان سے ریلیٹڈ۔ اور نمبر تین، اپنے فیصلوں کی ایکسپریشن سے ریلیٹڈ۔ ہمارے فیصلے جس طرح سے ہو رہے ہیں اس میں ایک تو ہماری ڈائریکٹ پرسیپشنز انوالوڈ ہیں، دنیا کو ہم دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، ایک رائے بناتے ہیں، اور کچھ ہمارے کیے ہوئے فیصلے ہیں جو ماضی میں ہم کر چکے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، یعنی وہ بھی ایک لگیج کی طرح، ایک بیگیج کی طرح، وی کی ناٹ گیٹ ریڈ آف دیم انلیس وی بیکم کانشیس آف دیم۔ ہماری اگر ایک چیز کے بارے میں رائے بن گئی ہے تو اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ، جو ہم نے ابھی دیکھا ہے انفلیکسیبلٹی کا شکار ہو جاتے ہیں ہم۔ تو ہم یہاں سے جو بات شروع کر رہے ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کیٹیگرائزیشن کے ساتھ دیکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی؟ آئی وانٹ یو ٹو کنسیڈر اٹ ویری کلوزلی۔ کانشیس اویئرنیس ہے جی پہلا میتھڈ، یہ ہم اس کی ڈیٹیل میں ابھی جائیں گے، ابھی اس میں نہ پڑھیے۔ کانشیس اویئرنیس کا مطلب یہ کہ واٹ ایور وی آر آبزرونگ اراؤنڈ اس، اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے تھوڑی سی اویئرنیس پیدا کر لیں کہ یہ میرے پاس جو کچھ ہے، یہ آبزرویشن میری، یہ میری ایبسٹریکٹنگ ہے، یعنی میں نے اس چیز کو جو میرے آس پاس تھی اس میں سے کچھ چیزیں دیکھی ہیں جن کو میں امپورٹنس دے رہا تھا، یا اس موقع پر میں امپورٹنس دے رہا تھا۔ میں سب چیزیں دیکھ نہیں سکتا، دیکھ ہی نہیں سکتا، یعنی ایک تو یہ کہ میں ایک اوپر کا ویو لے ہی نہیں سکتا، میں جب دیکھوں گا تو اصل میں اپنے سامنے موجود دیوار تک ہی دیکھ سکتا ہوں، اس سے آگے دیکھ نہیں سکتا۔ وہ کیا ہو رہا ہے پیچھے، میری نظروں سے اوجھل کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں میں نہیں جانتا ہوں۔ واٹ ایور از ہیپننگ از اونلی اے پارٹ، اور واٹ ایور آئی ایم پرسیونگ از اونلی اے پارٹ دیٹ آئی کین سی، نتھنگ ایلس۔ اس کے بارے میں کانشیس ہو جانا۔ نمبر دو، اس میں اگین دس از اے پارٹ آف دیٹ ڈیسیجن میکنگ لاجک، جس کا ہمیں عام طور پر تربیت ملتی ہے، وہ ہے ایرسٹوٹیلین لاجک۔ ایرسٹوٹیلین لاجک یہ ہوتی ہے کہ things are either black and white، گڈ اور بیڈ، رائٹ اور رانگ، اس طرح کے ایسپیکٹس جو ہیں کہ ہم اس کو ڈائکوٹمس تھنکنگ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یا یہ ہے یا یہ ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ دوسری چیز ہے۔ سم تھنگ از ناٹ رائٹ دین اٹ از باؤنڈ ٹو بی رانگ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی ٹھیک ہو اور یہ بھی ٹھیک ہو، یہ نہیں پاسبل۔ یہ ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں، اس کی کچھ میتھڈز آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا میں انشاءاللہ۔ نمبر تین، اگین آئی ایم سوری اباؤٹ دس لسٹ، یہ میں نے اصل میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی بنائی ہے، اور اس کو اسی لحاظ سے میں آئی واز ریویوئنگ اٹ، یہ کدھر آنی چاہیے۔ میں اس کو ساری کو لے آتا ہوں سامنے تاکہ آپ کے سامنے رہے۔ سیکنگ ملٹیپل پرسپیکٹیوز، واٹ اٹ ڈز از کہ وہ جو ہماری لمیٹڈ پرسپیکٹیو تھا جس کی وجہ سے ہم نے we had taken a decision from a very limited understanding of things from our abstracting، اب ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں، یعنی اگر ہم اس کے بارے میں کانشیس ہو جائیں تو وی کین سیک ملٹیپل پرسپیکٹیو سو دیٹ مجھے آپ کی رائے معلوم ہو۔ میری ایک رائے ہے، میں ایجوکیشن کے بارے میں ہو سکتی ہے، چائلڈ ریئرنگ کے بارے میں ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں، وہ رائے بہرحال میری ایبسٹریکٹنگ ہے، اور اس کے بارے میں اگر میں کانشیس ہو گیا ہوں تو میں آپ کا پرسپیکٹیو جان کر اپنے آپ کو انرچ کر سکتا ہوں۔ اور اگر مجھے اس سارے پرسپیکٹیو کو جاننے کے بعد بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، اپیرنٹلی میری ہی رائے ٹھیک ہے ابھی تک مجھے لگتا ہے، تو اس سے بھی مجھے یہ چیز معلوم کم از کم ہو جائے گی کہ لوگ اور کس کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ The next thing is being empathic and understanding، to be attentive towards others when they talk to you, when they want to convey an idea, or when they criticize you especially. We need to be very empathic towards them, understanding towards them. What are they experiencing while they interact with us? Number 5 is testing the maps. Testing the maps کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہم پہلے کر چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، جس کے ہمارے دماغ میں میپس بن گئے، وہی مینٹل میپس،
ہم نے بنا لیے ہوئے ہیں. بیکاز یو ریمبر اس میں ایک چیز آئی تھی کہ دا میپ از ناٹ دا ٹیریٹری. حقیقت میں اور آپ کے حقیقت کے نقشے میں بڑا فرق ہوتا ہے، جس طرح کسی بھی میپ میں فرق ہوتا ہے. آپ کسی میپ کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے لاہور دیکھ لیا یا سیال کوٹ دیکھ لیا یا کوئی ایریا دیکھ لیا. یو ہیو اونلی سین دا ٹیریٹری ایز واز ریپرزینٹیڈ بائی دا میپ، اینڈ دیٹ از باؤنڈ ٹو بی این ایبسٹریکشن. باؤنڈ ٹو بی این ایبسٹریکشن. اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا. یہ لینگویج پریسیجن. اب یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، میں اس کو ابھی کیٹیگرائز کر کے آپ کو بتاتا ہوں. لینگویج پریسیجن میں ہم اپنی بول چال کو ٹھیک کرتے ہیں، اور ایک میتھڈ یہ غلط آگے جی، یہ پچھلی اس کا ہے پٹ فالز کا، یہ ہے سیلف ریفلیکٹیو اینڈ سیلف کریکشن. اس کو ایک دفعہ پھر سے اوور ویو کرتے ہیں. کانشیس اویئرنیس ہمارا، ہماری جو پرسیپشن ہیں، ہماری جو کچھ ہم چیزیں لے رہے ہیں اس کے بارے میں اویئر کرنا ہے. یوز نان ایرسٹوٹیلین لاجک، یہ ہماری ڈیسیجن میکنگ کے پروسیس کو بہتر کرے گی. سیکنگ ملٹیپل پرسپیکٹیوز، ہماری وہ جو لمیٹیشن تھی اپنی ایبسٹریکٹنگ، خاص صرف اپنی ایبسٹریکٹنگ کی وجہ سے اس لمیٹیشن کو تھوڑا سا کور کرتی ہے. سیکنگ ملٹیپل پرسپیکٹیوز ہی کے ساتھ ایمپتھی اینڈ انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ دونوں چیزیں جو کر رہی ہیں، یہ اس وقت موجود آپ کے ماحول سے جو آپ انفارمیشن لے رہے ہیں اس کو وسیع کر رہی ہیں. How are people looking at it? How is another person who differs from me looking at this situation? What is the decision that he is taking? Testing the maps relates to our unconscious mind، جو ہمارے ماضی میں ہو چکا ہوا ہے، جس کے بارے میں ہم کئی دفعہ کانشیس نہیں رہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں. لینگویج پریسیجن ہمیں بیان کرنے میں مدد دے گی. ہم کیا بیان کر رہے ہیں. مجھے ویری آنےسٹلی یہ ٹاپک تو بڑے عرصے سے پڑھا ہی رہا تھا، میں جگہ جگہ پہ کیا پہلے بھی ایک عرصہ پہلے، بٹ ابھی آپ کے ساتھ یہ کرتے ہوئے اس چیز کا احساس ہوا کہ کتنی زیادہ ہم اس معاملے میں امپریسائز لینگویج یوز کرتے ہیں. اور وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکسٹینشنل اور انٹینشنل ورڈز کا جو استعمال ہم کر رہے ہوتے ہیں. وی یوز سو مینی انٹینشنل ورڈز اینڈ سم ٹائمز ایون ویگلی. اس کا وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم خود اپنے اندر اتنے کلیئر نہیں ہوتے کہ جتنا ہم چاہتے ہیں کہ یہ امپریشن مل جائے کہ وی آر کوائٹ کلیئر. کیا ایکسٹینشنل ہو سکتی ہے سچویشن کہ جس کے نتیجے میں جو آپ بات کر رہے ہیں وہی کمیونیکیٹ ہو جائے. اس کو پریسائز کرنا. ٹھیک ہے جی. اینڈ فائنلی اس پورے پروسیس کے اوپر، یہ جو اوپر ہم نے 6 پوائنٹس لکھے ہیں، یہ میں یہاں پہ اس کو ٹھیک کر دوں گا جی انشاءاللہ. But this should be read not as subjectivity and bias, but as self-reflection and self-correction. میں ان کے میتھڈز ہیں جو اب آگے آپ کے ساتھ لے کے چلوں گا، اینڈ وی ول ٹرائی ٹو ٹیک دم اپ ویری بریفلی. آپ میں سے جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہوں وہ دے آر آلویز موسٹ ویلکم. ہم وی ول بی اسٹارٹنگ ود دا فرسٹ پوائنٹ اینڈ ہوپ فلی کمپلیٹ اٹ ٹوڈے. کانشیس اویئرنیس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کانشیس اویئرنیس کو ڈیولپ کیا جائے کہ ہم ایبسٹریکٹ کرتے ہیں. وی آر باؤنڈ ٹو ایبسٹریکٹ. آپ جتنے بھی اچھا، اور پھر یہ اس میں عام آدمی میں اور ایکسپرٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. وی آر آل ہیومن. ایبسٹریکٹنگ از دا ہیومن پروسیس، اٹس اے ہیومن پروکلیوٹی. یہ آپ جتنے اپنی فیلڈ میں آگے بڑھتے جائیں گے شاید زیادہ ایبسٹریکٹ کرنے لگ پڑیں گے، اس لیے کہ آپ کی اوپینینز فارم ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ اوپینینز آپ کے مائنڈ میپس بناتی شروع کر دیتی ہیں. مینٹل میپ جو ہے یا مینٹل پیٹرنز جو ہیں ان کو فارم کرنا لگ پڑتی ہے، اور پھر وہی کنفرمیشن بائس، سبجیکٹیوٹی بائس، یہ ساری چیزیں آنی شروع رہتی ہیں. Developing conscious awareness of the abstracting process is a crucial first step. Recognize that your perceptions and interpretations are abstractions and not direct representations of reality. Be mindful of the limitations and biases that may be inherent in your abstractions. کچھ پریکٹسز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جی. These can be very helpful. They have been helpful. میڈیٹیشن، یہ تو اب آپ میرے سے سن کے تھوڑا سا تنگ آ چکے ہوں گے. آئی ایم اے ویری فانڈ فالوور آف دس فیلڈ آف میڈیٹیشن فرام اے پرٹیکولر پرسپیکٹو. اور وہ پرسپیکٹو یہ ہے جی، اپنی اویئرنیس کو بڑھانا، اپنی فیلنگس کے بارے میں، اپنی
تھاٹس کے بارے میں، اپنے پیٹرنس کے بارے میں، یہ ڈسٹنگوش کر پانا کہ جو اس وقت میرے اندر فیلنگز ڈیولپ ہو رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں. اینڈ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس ٹو بی ان دا پریزنٹ، ٹو ریلیکس، ٹو گیٹ آؤٹ آف دوز stresses. Your stresses primarily belong either to the past or to the future. So you're not going to be stressed if you're in this moment. اس وقت اتنی پرابلم نہیں ہے، اس وقت سانس آ رہی ہے، اس وقت کچھ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن بیکاز ہم لوگ اس چیز کو کیونکہ اٹس اے فلیٹنگ مومنٹ، تو کسی نے کہا نا دیر از نو پریزنٹ، یہ جو پریزنٹ ہے یہ تو گزر گیا. ہم تو فیوچر میں ہیں، ایوری مومنٹ وی آر انٹرنگ انٹو دا فیوچر، بٹ دیٹ از ناٹ دا ریالٹی ایکچولی. ہمارا پریزنٹ سے مراد صرف یہ ایک مومنٹ نہیں ہے. یہ جو اس وقت لمحے ہیں بڑے اچھے ہیں الحمدللہ، بہت ٹھیک ہیں، بڑے آرام میں ہیں. وی کین انجوائے دم اف وی وانٹ. اس مائنڈ فلنس میں جو میڈیٹیشن ہے اس میں انگیج ان مائنڈ فل میڈیٹیشن ٹو انکریز یور اویئرنیس آف دا پریزنٹ مومنٹ. This practice can help you become more attuned to your thoughts and emotions, allowing you to recognize when you're abstracting or making assumptions. آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت جو آپ کے اندر فیلنگز ڈیولپ ہو رہی ہیں یا جس کی وجہ سے آپ کی کوئی رائے بن رہی ہے، اس کے بارے میں اویئر ہو جانا. میڈیٹیشن کے بارے میں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ اس کی ویریس قسمیں ہیں، وہ میں کچھ آپ سے اس ٹاپک میں بھی ڈسکس کروں گا. لیکن ایک تو چیزوں کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ ضرور فوکس اپنے ذہن میں رکھیے گا. کوئی میڈیٹیشن کوئی حتمی چیز نہیں ہے، انسان کی تخلیق ہے بیسیکلی. ٹو بی ایبل ٹو ریمین present in the moment, to be able to be more conscious of what is happening, how you are feeling, to be able to be more conscious of what is happening inside of me. یہ ہے اس کا بیسک ٹارگیٹ، یعنی میرے لیے اس کا بیسک ٹارگیٹ یہ ہے. اور اپنے جب آپ کو یہ لگے کہ میں نے کوئی سوچا نہیں ہے، کچھ ہوا نہیں ہے، لیکن میرے اندر کوئی فیئر ہے، دیر از سم پیٹرن انوالوڈ، اس کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرتے جائیں. اس میں میں دو تین آپ کو ہنٹس دینا چاہوں گا جی فار میڈیٹیشن پرپزز. کوئی میڈیٹیشن جس طرح میں نے عرض کیا کوئی آخری چیز نہیں ہے، انسان کی تخلیق ہے، یہ انسان نے اس کو سیکھا ہے اپنے آپ کو ریلیکس، اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے. اس کے اندر کچھ میڈیٹیشن ایسی ہیں جو کسی ورڈ پہ فوکس کرتی ہیں، کچھ میڈیٹیشن ایسی ہیں جو آپ کی بریدنگ پہ فوکس کرتی ہیں، کچھ میڈیٹیشن ایسی ہیں جو آپ کو کوئی امیجنری ڈاٹ بنا کے گئی ہیں آنکھیں بند کر کے، جو آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے، جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یو کین کیپ یور مائنڈ فوکسڈ فار اے لانگر ٹائم، دیٹ از دا بیسٹ فار یو. فوکسڈ کا مطلب یہ ہے کہ میرے سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جب میڈیٹیشن کا مقصد یہ ہو کہ ہم نے اس کو ذہن کو خالی کرنا ہے، تو وائی ڈو وی فوکس آن اینی تھنگ. تو اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں. فوکس اصل میں یہ کرتا ہے کہ آپ کے دماغ پر آپ کے کنٹرول کو بہتر کرتا ہے. یعنی اب آپ وہ سوچ رہے ہیں جو آپ نے فیصلہ کیا سوچنے کا. دماغ بھٹکے گا، آپ اس کو بالکل آرام سے واپس لائیں گے، دیکھتے ہوئے کہ یہ کیوں بھٹکا ہے، میں کیا سوچ رہا تھا، کیوں سوچ رہا تھا، میرے کیا کنسرنز ہیں، میرے کیا فیئرز ہیں، اور پھر وہ واپس لائیں. کنٹرول ڈیولپ کریں اپنے ذہن کے اوپر. ونس یو ہیو ڈیولپ دس کنٹرول، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. آئی ایم ناٹ ویری کین ٹو ڈیولپ دیٹ اور ناٹ انٹرسٹیڈ کہ اتنی زیادہ محنت کریں کہ آدمی بالکل دماغ خالی کر لے. اگر آپ پہ کنٹرول میں ہے دماغ، کتاب پڑھتے ہوئے خیال آ گیا، آپ نے واپس کتاب پہ توجہ کر لی ہے، تو کافی ہے میرے لیے. آئی تھنک دیٹ از واٹ مائی ٹارگیٹ واز، ٹو بی اویئر آف واٹ از ہیپننگ ان سائڈ می، ٹو بی اویئر آف وائی آئی ایم گیٹنگ irritated, agitated, angry. دس از دا پرپز. ایک اور چیز جو میں اس میں عرض کرنا چاہوں گا جی وہ یہ کہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کو شیئر کر رہا ہوں which can be very different from yours. I like when I meditate, I like to focus on my neck and shoulders the most. But you can focus anywhere. When I say neck and shoulders, I focus that میرے neck اور میری shoulders جو ہیں، یہ جس کو آپ کہتے ہیں میرا جو کنیکشن ہے من کا جسے آپ کہتے ہیں، وہاں پر ریلیکسیشن ہے، میرے شولڈرز ریلیکس ہیں، میں آئی ایم بریدنگ ایزی اینڈ آئی ایم بریدنگ ان مائی ٹمی، not in my chest. This is important again because when you breathe in your chest, you keep your muscles tensed. ایک بچے کی طرح، جس طرح وہ آپ اگر کسی چھوٹے بچے کو آبزرو کریں تو اس کی بریدنگ بیلی میں ہو رہی ہوتی ہے، تو اس طرح سے بریتھ کرنا اور اس پر فوکس رکھنا.
اور ایک چیز اور آپ غور کریں گے کہ وین ایور یور فوکس از ریمووڈ، آئی مین وین ایور یو تھنک دیٹ یور مائنڈ ہیز ڈسٹریکٹیڈ، تو آپ کا فوکس بھی اس جگہ سے ہٹ جاتا ہے. اس چیز کو پریکٹس کریں، اینڈ ود دیٹ پریکٹس یو ہوپ فلی ول ڈیولپ دا کنٹرول. اٹ از اے لانگ ٹرم پروسیس، یعنی ایسا نہیں ہے یہ 10 دن میں حاصل ہو جاتا ہے. اٹ ٹیک سم ٹائم بٹ اٹ از اچیویبل. دوسری چیز ہے جی سیلف ریفلیکشن. سیٹ اسائڈ ٹائم فار سیلف ریفلیکشن. سیلف ریفلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جس طرح ہم اس کے ویریس چیزیں کرتے ہیں اس کے آگے وہ آ بھی جائے گی. ریفلیکٹیو جرنل لکھنا یا ویسے ہی غور کرنا کہ آج یہ جو ہوا ہے واقعہ اس میں کس طرح دیکھ رہا تھا، کیا کر رہا تھا، اور اس کو ریگولر بیسس پہ کریں. جرنلنگ اور سمپلی تھنکنگ ڈیپلی اباؤٹ یور تھاٹس اینڈ ایکشنز کین ہیلپ یو بیکم مور اویئر آف یور cognitive patterns and potential biases. کیوں ایک رائے بنی میری، کیوں میں نے اس چیز کو اس طرح پرسیو کیا، اگر یہ کوئی اور کر رہا ہوتا تو کیا میں ایسے ہی پرسیو کر رہا ہوتا. یعنی کیا میرا اس میں کوئی مینٹل پیٹرنز انوالو ہو گئے ہیں، کیا میں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ اس آدمی کے بول چال کرنے کا انداز ہی شاید ایسا ہو. مے بی ہی از ناٹ ایٹ فالٹ، مے بی اٹ از اونلی مائی اون ایگزسٹنگ ایجیٹیشن وچ ٹک می دیر. ایوری پرسن ہیز اے تھریش ہولڈ. اپنی ایموشنس کا ہمارا ایک تھریش ہولڈ ہے، انلیس وی ری پیٹرن دیم. ٹھیک ہے جی، تو وہ کس طرح سے انوالو ہو رہا ہے. نمبر 3 از critical thinking. Critical thinking, for those who are involved in that might find it very strange کہ critical thinking کیا کرتی ہے. یہ آپ کی ریشنالٹی کو کانشیس کر دیتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. Developing your critical thinking skills by questioning assumptions, examining evidence and considering alternative viewpoints. This can help you avoid hasty abstractions and develop more nuanced understanding of complex issues. یہ nuanced کا مطلب ہوتا ہے جی کہ جو جب کی چیزیں سلائٹلی شیڈز میں تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، یہ اس کے اندر کچھ تھوڑا سا ایلیمنٹ کسی اور چیز کا شامل ہو گیا تو اب وہ ایک مختلف چیز بن گئی ہے، تو یہ اس کو نوانس کہتے ہیں. سیکنگ ڈائیورس پرسپیکٹیوز. سراؤنڈ یور سیلف ود پیپل ہو ہیو ڈفرنٹ پرسپیکٹیوز اینڈ بیک گراؤنڈس. Engaging in conversations with diverse individuals can expose you to a wider range of viewpoints and help you avoid overly abstract thinking. I think this is quite clear. Practicing empathy. Cultivate empathy to better understand and better understand the experiences and emotions of others. How are they looking at things? Once you become aware of your own feelings, your understanding develops of your own feelings, you can actually look at others. ایک آدمی بڑے غصے میں ہے تو آپ کو یو ول بی انکلائن ٹوورڈ تھنکنگ کہ یہ کسی بات پہ ہرٹ ہوا ہوا ہے اور اس کی ہرٹ کو کسی نے ریکگنائز نہیں کیا. یہ ایک ایمپتھی ڈیولپ کرنا شروع کر دیتی ہے آپ کو. Empathy can help you move beyond abstract thinking by connecting with the concrete human aspects of a situation or problem. Then we have you are requested to slow down, rather than taking decisions, rather than making opinions. یہ دیکھیں کہ میرے پاس ڈیٹا کیا ہے. جب بھی اوپینین فارم ہونے لگے کسی چیز کے بارے میں بھی تو اس چیز کو روک کے تو سوچا جائے. In fast-paced environments, it's easy to make quick abstractions. Try to slow down your thought process when encountering complex issues. Take the time to analyze and gather information before forming conclusions. And then learning from mistakes. And I think it's one of the most practical suggestions. Embrace your mistakes as learning opportunities. Also your successes. Learn from them. Don't think that your successes just came from your hard work. There are many other factors. There is timing. There is, being at the right place, which you could not even have planned sometimes. So what happened there? When you realize that you've made an abstract assumption that led to a misunderstanding or error, use it as a chance to grow and become more aware of it in the future. And finally, I think it's practicing active listening. When engaging in conversations, practice active listening. Active listening, میں اس سے آگے بھی سمجھتا ہوں ضروری ہے. وہ یہ کہ صرف ایکٹیو نہ ہو بلکہ ایمپیتھک بھی ہو. ایکٹیو لسننگ کا مطلب یہ کہ وین یو آر لسننگ ٹو somebody اور آپ کو اب اپنا بھی کوئی کامنٹ کرنا ہے تو بجائے کامنٹ یا اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ نے لے لی ہے، آپ نے سمجھا ہے کہ میں یہ
اب بات ٹھیک ہو گئی ہے، ناؤ آئی انڈرسٹینڈ یو. تو اس سے پہلے کہ آپ وہ رائے بنا لیں کہ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے، اس سے پوچھ لیں کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں. یہ اسپیشلی ان چیزوں میں ضروری ہے. ظاہر ہے ہم روزمرہ کی زندگی میں یہ نہیں کرتے ہیں. آپ میرے سے یہاں پہ سوال کرتے ہیں، بالعموم بالعموم بہت زیادہ عموم ہے اس میں یہ پوچھتا نہیں ہوں. کبھی کبھی پوچھ لیتا ہوں کہ کیا آپ نے یہ سوال کیا ہے، یا یہ پوچھ لیتا ہوں کہ have I answered your question. But and the reason is the same, that the way I felt the question was, I try to answer that, and many times when I'm reviewing these answers I find that مجھے اس وقت یہ لگتا ہے کہ میں نے سوال ٹھیک نہیں سمجھا تھا. تو آئی ٹرائی، میں اس کے بارے میں زیادہ کانشیس ہو جاتا ہوں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ it takes time, it takes a lot of practice. Mistakes can happen again, but active listening اصل میں یہ ہے. اس سے آگے کی چیز ہے جس کو میں کہتا ہوں empathic listening. empathic listening یہ ہے کہ صرف آپ اس کے ورڈز نہیں سن رہے، بلکہ اس کی فیلنگز کو فیل کرنے کی کوشش کریں. Why is a person angry or sad or depressed or irritated or frustrated or happy? When engaging in conversations, practice active listening. Focus on understanding the other person's perspective rather than formulating your responses. وہ کیسے دیکھ رہا ہے اس سچویشن کو؟ This can help you avoid jumping to abstract conclusions and seek feedback. جو لوگ آپ کے آس پاس رہتے ہیں، خاص طور پہ جن سے آپ کا روز کا تعلق ہے، آپ کی روز کی بات چیت ہے، تو ان سے try to get as much feedback as possible from trusted friends, mentors, or colleagues. They can provide insights into your thought processes and can help you identify areas where you might be prone to abstracting. یہ ہمارا پہلا ہے جی. اس میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اپنے باقی کم از کم 2-3 تو کوشش کریں گے کور کر لیں. جو چیز امپورٹنٹ ہے اس کو میں پھر سے چاہوں گا کہ آپ کو ریٹریٹ بھی کر دوں اور ریمائنڈ بھی کرا دوں. اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جتنی بھی ہم اب پٹ فالز کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا تعلق ہماری آبزرویشن، پرسیپشن، پروسیسز، ڈیسیجن میکنگ، ایکسپریشن اور پھر ان کے اوپر ریویو، اس سے ریلیٹڈ ہے. اس کو آپ چاہیں تو خود سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. آخری جو ہیڈنگ تھی اس کو ٹھیک کر لیجیے گا. دیٹ واز ناٹ سبجیکٹیوٹی اینڈ بائس، اٹ شوڈ ہیو بین سیلف ریفلیکٹڈ اینڈ سیلف کریکشن. میں یہاں پر اپنی بات روک دیتا ہوں جی. انشاءاللہ وی ٹیک اپ یور کوسچن فرام ہیئر انشاءاللہ. بہت شکریہ. ایکٹیو لسننگ کا سر آپ نے نا ایک آپشن اس میں دیا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگلا جب ہمارے سے بات کر رہا ہوتا ہے، جس طرح ہم اس چیز کو اپلائی کرتے ہیں اور ہم اس سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے کہنے کا یہ مطلب تھا، کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو سر میں نے یہ دیکھا ہے یا میرا ایکسپیرینس ہے، اگلا بندہ نا وہ غصے میں آ جاتا ہے کہ تم کو اتنی عقل نہیں ہے، یہ سیدھی سیدھی بات ہے، تمہیں نہیں سمجھ آ رہی ہے، تم کیوں سوال پوچھ رہی ہو میرے سے اس طرح سے؟ یعنی کہ میں بھی سمجھ گئی ہوتی ہوں، بٹ کنفرم Right. کرنے کے لیے میں سوال پوچھ رہی ہوتی ہوں. تو سر اس میں ہمیں کیا ایک، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، یا پھر یہ اس پر ہوگا کہ اگلے بندے کو، یعنی کہ ایمپتھی ہم لوگوں کو یہاں پر یوز کرنی ہوگی کہ اگلا بندہ کس سٹیج پر کھڑا ہے یا وہ کس سچویشن میں ہے اور وہ اس سب کو کس طرح سے لے رہا ہے، اور اسی لحاظ سے ہمیں پھر سوال کرتے ہیں. آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جی. دیکھیے ایک دو چیزیں یہ ہیں کہ وہ سوال آپ نے کیا کیا ہے. مثال کے طور پر، اور ہر موقع پر یہ سوال کرنا ضروری نہیں. جدھر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر دیر از اے گڈ چانس آف گیٹنگ انٹو این آرگومنٹ، ادھر کرنا بہتر ہے. وہ کیسے کیا جائے؟ یعنی کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں یہ سوال جو ہے یہ اصل میں دوسرے کے اوپر ڈال رہی ہے بات، کہ آپ شاید یہ کہہ رہی ہیں، اب وہ ایک ہسٹری ہے نا تعلقات کی. اگر وہ تعلقات میں آرگومنٹ رہی ہے تو اس سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ پھر ادھر جا رہی ہے بات. ٹھیک ہے جی، کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ تو پھر میں بتاتی ہوں کہ اس میں کیا غلطی ہے. مثال کے طور پر اگر انہوں نے یہ پرسیو کیا ہے تو اس پر رسپانس بڑا ڈفرینٹ ہوگا. آپ ان سے اگر یہ مثال کے طور پر کہہ کے ٹرائی کر کے دیکھیے کہ میں آپ کی بات سے یہ سمجھی ہوں، اس میں اس فیلنگ کو ڈالنا ضروری ہے. یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے
کہ ایمپتھی ایڈ کی جانی چاہیے. دیٹ از وائی آئی سے دیٹ اٹ شوڈ ناٹ بی merely active listening, it should be empathic active listening, where you are. کیا آپ یہ فرما رہی ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کی تو آپ اتنی ہرٹ ہوئی، اور پھر جب آپ نے ان سے ذکر کیا تو یو ڈid ناٹ گیٹ اے گڈ ریسپانس، تو اس پر تھوڑا اریٹیشن ہوئی آپ. ناؤ یو آر اسٹینڈنگ ود دا پرسن، اس کی طرف کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں. جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں دی ادر پرسن از مور لائکلی آپ کی کنسسٹنٹ ایفرٹ. وہی جس طرح میں نے عرض کیا کہ آپ کا یہ سوال کرنا کہ کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں، اس میں ایک ماضی انوالوڈ ہے. وہ ماضی اگر ان کا بدلنا شروع ہو جائے آہستہ آہستہ، آہستہ آہستہ ہی بدلے گا جی، ہمارا بھی آہستہ آہستہ ہی بدلتا ہے. اینڈ وی ڈونٹ نو. یو سی وین آئی ٹاک ٹو somebody جن کے ساتھ میری ایک ہسٹری رہی ہے اور اچھے تعلقات کی اگر نہیں رہی ہے، آج میں جتنا مرضی کانشیس ہو جاؤں، ان کے لیے وہ ساری ہسٹری ایک ریالٹی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بھول جائیں، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا. فیصلہ میرے اندر ہے، وہ ابھی سامنے نہیں آیا. تو یہ دو تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. وین یو آسک دس کوشچن کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ سوچ لیں کہ ہم اس کو اور کس طرح سے فریم کر سکتے ہیں. ہاؤ کین وی پٹ اٹ مور ان اے بیٹر وے، کہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کے نتیجے میں کہ جس سے وہ فیلنگ وہ ڈیولپ نہ ہو جو ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک سر، ہے، میں یہاں پر جواب دے پایا جی آپ کا؟ میں ادھر یہاں پر ایک اور چیز ایڈ کرتی ہوں کہ سر بعض اوقات جو میں نے دیکھا ہے یا میں نے انڈرسٹینڈ کیا ہے اس کو، کہ لوگ بات کہہ بھی دیتے ہیں اور وہ چاہتے بھی نہیں ہے کہ یہ چیز سامنے آئے، یعنی کہ وہ ایک ہیڈن میننگ میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ اس کو سامنے لے آتے ہیں کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے، تو وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، کہ وہ کہنا وہ وہی نہیں، چاہ رہے جب ہوتے ہیں. اگر تو وہ ہڈن میننگ ہے تو پھر ہوں، دیکھیں، اگر ہڈن میننگ ہے تو پھر سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں. پھر یہ سوال ہونا چاہیے، اس پہ کلیریفیکیشن آپ چاہ سکتے ہیں. کلیریفیکیشن ڈائریکٹلی چاہیں، یعنی ڈونٹ سے کہ یہ میں نے ازیوم کیا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں. اگر وہ ہڈن ہے، اگر انہوں نے بیان کیا تو ایک اور چیز ہے. ٹھیک ہے جی. ہوں، آج جب اس کو جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر رہا، اور مثال کے طور پہ میں ایک بات کرتے ہوئے آپ سے وہی جو ابھی میں بات کر رہا تھا، انٹینشنل ورڈ یوز کرتا ہوں. آپ میرے سے اگر یہ پوچھیں گے کہ اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں، یہ ہے میری سے ایکسپلینیشن مانگنا. آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ یہ اس لیے انٹینشنل ورڈ یوز کر رہے ہیں کہ بات تھوڑی ویگ رہے. ناؤ دس از اے ٹیسٹنگ کوشچن. اس میں مجھے تربیت چاہیے اپنی کہ میں اس کو ٹھیک طرح سے جواب دے سکوں، کیونکہ یو ہیو ایکچولی چیلنجڈ می ان اے وے. سوال میں کوئی چیلنج نہیں تھا، لیکن ایسے ہوا ایسے کہ جس سے چیلنج ہو گیا. کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو بات تھی اس میں اس کی نیت خراب تھی، یا وہ ٹھیک نہیں تھا، یا وہ جو بھی ہڈن میننگ ہے، وہ اگر ہڈن ہے تو پھر اس کو جب تک آپ پوچھیں گے نہیں، اس کو خود نہیں نکالنا چاہیے. ڈونٹ برنگ اٹ آؤٹ. ٹھیک ہے سر. اس پہ ایک مثال میں آپ کسی کو دے وجہ سے دیتی ہڈن ہے نا جی. ہاں، سر. اس پر ایک مثال دے نہیں دیتی ہوں. مثال کے طور پہ سر، میں کوئی کام کر رہی ہوں، یعنی مثال کے طور پہ میں اسکیچنگ کرتی ہوں. اب ایک بندہ میرے سامنے آ کر بیٹھا، وہ ڈیجیٹل پینٹنگ کر رہا ہے. وہ میرے کام میں وہ نکال رہا ہے نقص کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا یہ اس طرح سے، یہ تو بہت ایزی چیز ہے، لوگوں کو ٹینجیبل ورک کرنے چاہیے تم کو سمجھنے کے لیے، یعنی کہ کمپیریزن کر رہا ہے. تو میں اس کو کہوں گی کیا آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ میں یہ چھوڑ کر آپ کے والا کام شروع کر دوں؟ کیا آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پھر وہ وہاں پر رائٹ. خاموشی کہ یعنی کہ مجھے تو ان کے سارے جو مضمون سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ تو کوئی فائدے والا کام نہیں ہے، اس میں فائدہ ہے، اس میں یہ چیزیں ہیں، بٹ وہ کلیئرلی وہ کہہ نہیں سک رہے. اب میں اس نہیں، کو جب کیا کیسے فائدے کا کہوں؟ کیا مطلب ہے؟ جو آپ ایک آرٹسٹ ہے، آرٹسٹ تو اصل میں فائدے کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہوتا، وہ تو اپنے ایکسپریشن دے رہا ہوتا ہے. سر واٹ از یہ اس اٹ؟ میں جب اس میرے سے میں اگر سر کوئی یہ سوال کرے گا جی، سر کہ اس میں لیٹ بہت سے سے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. if somebody were to say کہ آپ کے ایک کولیگ ہیں کومل جو کہ یہ کام کرتی ہیں، تو میرے خیال میں ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں یہ پوچھوں گا کہ آپ اس میں کس فائدے کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی کومل اپنے شوق سے کرتی ہیں، اینڈ مطلب واٹ از اٹ دیٹ یو مین؟ آپ کیوں کرتے ہیں یہ کام؟ ٹھیک ہے نا جی. یہ جو ایسپیکٹ ہے کہ میں ایک پروفیشنل آرٹسٹ ہوں، میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اس کے پیسے بنتے ہیں مثال کے طور پر.
ٹھیک ہے ان کی رائے یہ ہو سکتی ہے، شاید کومل کی رائے نہ ہو، یعنی بٹ اس پہ کیوں ہم بٹ وائی سر شوڈ بی جو فیل. جو لوگ یہ رائے رکھتے ہیں نا کہ میری اپنی یہ رائے میں ارن کرنے کے لیے آرٹ نہیں کرتی ہوں، مجھے اس سے اور بہت سے فائدے ہیں. جس طرح سے سر ابھی میڈیٹیشن کی رائٹ. آپ نے بات کی ہے، میڈیٹیشن میں بہت پہلے سے ایز اے آرٹ کرتے ہوئے مجھے وہ ویسے لگتا ہے کہ یعنی کہ ایک جگہ کے اوپر فوکس بالکل. رکھنا. اور اس میں اب جب میں نے سر ٹوٹلی. یہ دوسری ملٹیپل چیزیں ٹرائی کی ہیں تو مجھے اس میں زیادہ پرابلم نہیں ہوئی کہ فوکس ایک جگہ پر رکھنے میں. اب میرا یہ پرپز ہے، بٹ کسی اور کا یہ پرپز نہیں ہو سکتا کہ مجھے جو چیزیں وہ اس کو بے وقوفی سمجھتے ہیں. یعنی یہ سر ایسے ایسے لوگوں کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے. یہ کیا، یہ اس کے لیے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، اپنی یعنی کہ پیسے بھی ویسٹ کر رہے ہیں، آرٹ کے جو ٹولز آتے ہیں بہت مہنگے آتے ہیں، کس لیے کر رہی ہو؟ تو اس چیز کے اوپر اب میں اس بندے کو سمجھنے کے لیے میں اگر کلیئرلی کہہ دوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے کہ میں اس چیز کو ٹرائی کروں، یہ ٹینجیبل ورک ہے اور میں جو ورک کر رہی ہوں وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. تو پھر اس پر بھڑک جاتے ہیں اصل میں یہ آگے آپ کو کہ بات یہ اس لیے کہنی پڑے گی، اس لیے کہنی پڑ رہی ہے. آئی ایم سوری فار آئی ایم ریئلی ویری سوری. آپ پلیز بات کمپلیٹ کر لیں. نہیں سر میری کمپلیٹ ہو گئی ہے. بہت معذرت. یہ آپ کو اگر کوئی آدمی اس کی تھوڑی سی زیادہ بلنٹ مثال یہ ہوگی کہ آپ سے کہے کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں، آپ کو اصل میں بینکنگ میں جانا چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں وہ اصل میں. یعنی آرٹ فارم چینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو چیز ایکسپریشن میں مزہ دے رہی ہے، یو انجوائے ڈوئنگ اٹ، دس از واٹ ٹرو پیشن از. اور اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کیا مقصد کرتے رہتے ہیں، یہ تو کوئی خاص فیزیبل چیز نہیں ہے، لوکریٹو بزنس نہیں ہے، یہ سوچ اچھی نہیں ہے، ویلکم ٹو دا کلب. نہیں سر یہاں پر پرپز پر نہیں بات ہو رہی. بات میں میرا سوال یہ تھا کہ اگلے بندے کو انڈرسٹینڈ کس طرح سے کیا جائے، یا وہ اگر یہ بات ہے میں سب کچھ پیچھے سمجھتی ہوں کہ مجھے کس میں انٹرسٹ ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، کانسیپٹ کلیئر ہے میرے، بٹ اب وہ کہنا بھی یہی چاہ رہا ہے اور وہ اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہا. ابھی وہاں پر سر ہم نے نہیں، کیا اس سے کرنا ہے؟ پوچھ لیں. یہی میں نے پہلے عرض کیا، اس سے یہ پوچھ لیں. یعنی اگر وہ یہ کہہ رہے اور آپ کے خیال میں اس نے یہ کھل کے نہیں کہا، ابھی آپ نے جو الفاظ یوز کیے ہیں ہوں اس میں آپ نے کہا یہ کوئی بہت اچھی آپشن نہیں ہے، اس سے ہوں پوچھ لیں کہ آپ کی مراد اچھی آپشن سے کیا ہے. واٹ از اے گڈ آپشن فار یو. اب وہ ہوں اس کو یعنی اس طرف لائیں کہ وہ جو ابھی تک نئی الفاظ بیان کر رہا جس کو وہ رکھے ہوئے ہے پیچھے، وہ یا تو لائے اور یا پھر کہے کہ نہیں میرے خیال ہے. دیکھیے ابھی آئی ایم ناٹ پریسنگ اینی بڈی. اگر وہ ہوں بات کرنا چاہتے ہیں جتنی وہ کرنا چاہتے ہیں از موسٹ ویلکم. ہم ان کو انوائٹ تو کریں نا کہ آپ جی اپنی سر. بات میں نہیں سمجھ سکتا. سر یہی جو اس طرح کے کوشچن سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو جواب نہیں آ رہے ہوتے، کہ ہوں. وہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ پھنس رہے ہیں یا کسی اور کے پاس اتھارٹی جا رہی ہے. تو یہ پھر یعنی کہ تم اتنی بے وقوف ہو، تم فلاں، تم کو سیدھی سی بات نہیں سمجھ آتی، یہ فضول سوالات میرے ساتھ کیے جا رہے ہیں. تو سر وہاں پر یہی ہو سکتا ہے کہ ہم بس ختم کرتے ہیں ڈسکشن، یا جو ہم ہاں کتاب بات صحیح ہے. کریں. صحیح ہے. اگر اریٹیشن جب بھی ہو جائے، چاہے آپ کی ہو جائے یا دوسرے کی ہو جائے، اس میں گفتگو کو ڈیلے کرنا بہتر ہے. ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے. بہتر ہے. اس کو کہہ دیں کہ میرا خیال ہے میں آئی ایم ناٹ فیلنگ ویری گڈ ود دس جو ڈیولپ ہو رہا ہے. ہم اس کو تھوڑی دیر تک کنٹینیو کر لیتے ہیں، کسی بعد میں کر لیتے ہیں. رائٹ سر. رافیہ صاحبہ جی پلیز آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. وہی سب آپ نے ابھی کہا تھا کہ جب when you are listening you should listen empathically and listen to the whole conversation. مگر ایک چیز مجھے بتائیے کہ conversation is always between two people, so then don't you expect the other party to also listen empathically and give answers that you can also understand? It can't be one way کہ آپ چپ کر کے کسی کا سنتے رہیں اور جب آپ بولیں تو آپ either you're ignored or you're cut out or you're just told کہ no this is nonsense. تو پھر conversation تو ہو نہیں سکتی. تو پھر ساری چیز آپ پہ ہے کہ آپ empathic ہوں، آپ careful listener ہوں، آپ ہی سمجھیں، آپ ہی try to
resolve it inside yourself. How does that work? No, that won't work. I did not talk about conversations. I was talking about listening, active listening, and that can happen one-sided as well. Anything can happen one-sided, except where it is an interactive process. आपकी अगर बात नहीं सुनी जा रही तो और आप भी इसके जवाब में नहीं सुनेंगे तो बस खत्म हो गई बात. लेकिन आपकी इम्प्रूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर है. इस वक्त जितने भी साथी, जितने भी लोग, जितने भी रिश्तेदार, जितने भी दोस्त मेरे आसपास हैं, they are providing me opportunities to improve. Some by being cooperative and some by being not cooperative. I can refuse to improve in one case and accept improvement in the other. Being a good listener requires a lot of self-control, and self-control is a highly valued quality. और जितना दूसरा आपको प्रेस करेगा अपने सेल्फ कंट्रोल को छोड़ने पे, उतना ही ज्यादा आपके अंदर वो जो सब्र का एलिमेंट है, वो जो अच्छी क्वालिटीज हैं, वो डेवलप होंगी. हमेशा इस चीज का ख्याल रखिएगा. ये असल में इसको कहते हैं रेसिप्रोसिटी. अगला नहीं बात सुन रहा, मैं भी नहीं सुनता. अगला नहीं रिस्पेक्ट कर रहा, मैं भी नहीं करता. अगला फॉरगिव नहीं कर रहा, मैं भी नहीं करता. कर लें, ये तो आपकी चॉइस है. यानी मेरी इस मामले में जो राय और मेरी जो इंक्लिनेशन और मेरी जो ख्वाहिश और जो मेरा जो टारगेट है, वो ये नहीं है कि मैं अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा बन जाऊं. मेरा टारगेट ये है कि नहीं, मुझे अच्छा बनना है. अच्छा वो नहीं है कि जो अच्छों के साथ अच्छा है. अच्छा वो है कि जो अच्छा है, यानी कूड़ा फेंकने वाली के साथ भी अच्छा है. वो टारगेट है. वही सब यानी आप ये मेरी कहना कि बात, नहीं अब तो मैं सारा कूड़ा कूड़ा जमा करूंगा और उसे घर ले जाके फेंकता हूँ. ये भी कर सकता है एक आदमी, क्योंकि रिटेलिएट करने की एक हद तक नहीं इजाजत तो है ही ना. नहीं वही सब आप बात नहीं समझ रही. ग्रुप में तो ठीक है, एक एक बंदा को बात कर रहा है, सब लोग सुन रहे हैं, फिर आप कोई बात करते हैं वो नहीं सुनता. बट अगर 1 to 1 हो रहा है, आप मेरे से कोई बात कर रहे हैं, आई एम लिसनिंग टू यू. व्हेन आई टॉक टू यू, Why, आई why are why are you listening to in a one-to-one conversation? Why are you listening? because So I'm that you will be interested. heard. No, yeah, If because you're I interested, want to, you will get I it. want to listen, okay? But when I speak to Yeah. you, don't I expect you to listen to me? And if I have some questions, that you should answer me, and you have some questions, I should answer you. So when you say that quietly listen kare, understand kare, emphatically listen kare, that is all correct. But in the No, this long is not run, what I'm saying. नहीं, wait. I'm not saying quietly listen and then just listen and listen. I'm saying that if the other person is not willing to listen to you, you don't have a choice. He's not going to listen to you. So does that mean that I should stop talking to him? No problem. I should stop talking. If I feel that I can still learn something from him, how is he looking at things? You know, will he take my questions? He's not even willing to take my. He's just interested in passing a comment and a very brash comment on me. फाइन, छोड़ दें, ना करें बात. मुझे इस पे कोई एतराज नहीं. लेकिन अपनी अपॉर्चुनिटीज को बंद ना करें. मैं सिर्फ इतनी कह रहा हूँ, बात करें. मैं ये नहीं कह रहा कि बात ना करें. मैं ये कह रहा हूँ कि अगला बात नहीं करना चाहता आपसे, आपकी बात नहीं सुनना चाहता, फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बंद कर दें. it's a very ये है सवाल. it's not a very good feeling. आप बातचीत तो रेसिप्रोकल Why होती is it है. not a good feeling? नहीं, Why is because it not a good feeling? एक conversation है, it has to be Hmm? on a reciprocal basis. आपसे मैं बात कर रही हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हैं, politely, nicely. आपने मुझे कुछ पूछा, मैंने आपको बता दिया. बट अगर मैं ये फील Right. करूँ आप बात कर रहे हैं, मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ, मैं सुन ही नहीं रही आपको, तो फिर तो I think this happens in families. I'm not talking in a group of friends. एक नहीं बात सुन रहा, आप ignore him, you start talking to the other person. But if it happens in the home, then it becomes very unpleasant. It gives you very, what is the word, sad feeling कि भाई क्या मैं आपकी सुन रही हूँ, आप मेरी तो सुन लें. That is what I'm मैं trying अभी to जब say. आपसे मैंने ये पूछा ना जी कि why is it hurtful, why does it not give you a good feeling,
See, you explained it. ठीक है जी? When you explained it, it brought out some of your patterns. What is a good conversation? I'm not saying they are wrong. All I'm saying is they are your patterns. Change this definition of a good conversation. A good conversation can be completely, totally one-sided, and it can only be enlightening you. If the other person is not listening to you, whoever that might be, he's losing an opportunity to be enlightened. But It's very why would you, because he is closing his doors to be enlightened, why are you reacting by closing your doors to be enlightened if you are interested in enlightening yourself? because I think you lose interest. You say, "Acha bhai, if ओके, you're not इसका listening, मतलब है कि वो डेफिनेशन नहीं बदली ना। वो जो इंटरेस्ट था वो असल में ये था कि कॉन्वर्सेशन अच्छी तब होगी जब ये मेरी बात सुनेगा। ये असल में अब कॉन्वर्सेशन जो है वो अल्टीमेटली इट हैज बिकम अ काइंड ऑफ अ मैच। कुछ मैं करूंगा, कुछ ये करेगा। ये इधर से शॉट मारेगा, मैं इधर से शॉट मारूंगा। ये बन गई नहीं है। इसमें इम्प्रूवमेंट कहीं है ही नहीं। इसमें कहीं नहीं पे भी नहीं है इम्प्रूवमेंट। नहीं नहीं मोहित साहब, बिल्कुल आपका बिल्कुल ताल्लुक बेसिकली इससे, इस कॉन्वर्सेशन की डेफिनेशन में जो आपकी डेफिनेशन है वो ये बता रही है कि कुछ चीजें मैंने इससे, अगर ये मेरे से लेगा तो मैं भी ले लूंगी, और अगर नहीं नहीं मोहित लेगा तो कॉन्वर्सेशन खत्म, फिर मेरे लेने की जरूरत भी नहीं है। नहीं मोहित साहब, आई थिंक आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन। आप बात करते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं whether it's one people or five people are listening to you. They ask some questions. If it's one person, the person asks the question, अच्छा मैं समझा नहीं, या तुम क्या कह रही थी? But if you just find that the person is indifferent, then what you think, oh gosh, am I talking to the walls? Yeah, maybe I haven't been able to get across to you. It's not a question of learning from the other. It's a आई question of नो नो आई एम, यू सी, आप असल में आज के टॉपिक से रिलेटेड पे बात नहीं कर रही। आज का टॉपिक तो कॉन्वर्सेशन पे था ही नहीं। एक्टिव नहीं नहीं लिसनिंग और एम्पैथिक लिसनिंग पे बात नहीं, हुई थी। तो एक्टिव लिसनिंग में ही तो ये आता है। मैं एक्टिवली लिसन नहीं, कर एक्टिव रही हूँ लिसनिंग में किसी मेरी को बात बात। सुनना नहीं आता। यानी हाउ कैन यू से, मैंने अभी आपकी बात को इंटरप्ट कर दिया, ठीक है, आपकी बात कंप्लीट नहीं होने दी। आई एम ट्राइंग टू लिसन टू यू, आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट दिस टॉपिक वाज नॉट रिलेटेड टू द अदर पर्सन लिसनिंग टू मी। I'm trying to tell you that this topic was related to your abstracting, not the other. The whole world can be abstracting all complete nonsense. Should I do the same? मैं जो चीज बताना चाह रहा हूँ आज, उसका ताल्लुक इससे नहीं कि कैसे हम दूसरे को इंटरेस्टेड कर दें अपनी बात सुनने में। ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे इंटरेस्टेड हो जाएं अपनी एब्स्ट्रैक्टिंग को बेहतर करने में। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दो ऑपोजिट डायरेक्शन पे खड़े हैं हम। मैं यही आपको कह रहा हूँ। आप जब भी कह रही हैं मैं बात नहीं कर रहा, मैं समझ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर वो बात जो है उसका ताल्लुक इस टॉपिक से है ही नहीं, और वो मेरे किसी भी टॉपिक से नहीं है। आपको मैं ये वेरी ऑनेस्टली ये बताता हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी कोशिश कर सकते हैं कि दूसरा हमारी बात सुनने की तरफ माइल हो जाए। फोर्स नहीं कर सकेंगे कभी भी। आप थप्पड़ मार के फोर्स करके देख लें, नहीं कर सकेंगे। आप बच्चों से फोर्स करके देख लें, नहीं कर सकेंगे। इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड दे विल नॉट लिसन टू यू। आप अपने आप को फोर्स भी कर सकते हैं, कॉन्शियस भी कर सकते हैं। दिस इज व्हाट यू कैन डू। मेरे टॉपिक का ताल्लुक इससे नहीं है कि दूसरा कैसे बात सुनेगा या नहीं सुनेगा तो आप क्या करें, वो इससे कि आप सुने। आपकी बेहतरी के लिए कह रहा हूँ, यानी तो अपनी आप बेहतरी के लिए। वही सब अभी कोमल ने आपको एग्जांपल दिया था अबाउट अ पेंटिंग क्लास, एंड शी लिसन ने इन द एंड शी सेड कि भी ऐसी कॉन्वर्सेशन को खत्म ही कर देना चाहिए। ठीक है, जब एक बंदा आपके ऊपर एक थ्रस्ट कर रहा है अपना अपना व्यू, ये नहीं सोच रहा कि भाई आप जिस तरीके से पेंट करना चाहें आप पेंट कर रहे हैं, मैं उस लिहाज से कह रही हूँ। इट्स नॉट दैट जो आप कह रहे हैं कि जी आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एज अ गुड लिसनर, ओके आई जस्ट लिसन what you're saying, that keep listening and you will learn something from somewhere. That's what you're saying. There'll be if the somewhere. mindset if the mindset is to learn, if the mindset is to learn, we will. If the mindset is to make the other person learn, No, there is no mindset to make the other person learn.
to improve myself. Thank you. राफिया जी, वो जो मेरा सवाल था वो एक्टिव लिसनिंग पर ही था कि जब आप एज एक्टिव लिसनर होते हैं तो आप सवाल करते हैं अगले इंसान से अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए, तो अगला बंदा वो सवाल ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो उसके ऊपर मैंने ये कहा था कि फिर भी वहां पर आपको नहीं करनी चाहिए, आपको वहां पर कम्युनिकेशन खत्म कर देनी चाहिए। तो कोमल, मेरा भी यही बात था कि सर जब ये मैं बात कर रही हूँ कि दूसरा बंदा जो मैं कह रही हूँ उसको समझने के लिए नहीं तैयार, तो फिर मैं यही कर सकती हूँ कि मैं चुप हो जाऊं। ये मेरा भी यही था कि मैं भी एक्टिव लिसनर हूँ, मेरे भी कुछ सवाल है, टॉपिक उसी के हिसाब जी से। बिल्कुल सर। सर ने फरमाया था ना कि जहाँ जब आप भी इरिटेट हो रहे हैं या अगला हो रहा है इरिटेट, तो वहां ठीक है पर जी, आप पॉज ले लें। हाँ ठीक बिल्कुल है। सही कह रहे सर ये जी सर, यूट्यूब पर हमारे पास एक सवाल आया है, आलमगीर साहब हैं, उन्होंने फरमाया कि बाज फैसले जमीनी हकाइक को देखकर किए जाते हैं, तो क्या ये मुनाफिकत नहीं है? मैं आई डोंट अंडरस्टैंड, यानी फैसले ज़मीनी हकायक को देखकर करना मुनाफ़िक़त है या ना करना मुनाफ़िक़त है? ये समझ नहीं पाया जी, अगर वो क्लियर कर दें करना सर, करना कि या मुनाफिकत है। मैंने उस पर सवाल पूछा है दोबारा। उससे उनसे कहें इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें, और बस इसको, इस सवाल पर वो इरिटेट ना हो, इसको क्लियर कर दें। ये सवाल हम समझना चाहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। सर मेरे ख्याल में वो ये पूछना चाह रहे हैं कि यानी कि हम जो हमारे सामने होता है उसको देखकर हम अक्सर फैसले कर देते हैं, यानी हम जो असल राइट। हकाइक हैं उनकी उनको नहीं देखते, तो ये हाँ मुनाफिकत नहीं है, हाँ, आई यानी हम थिंक ये एब्स्ट्रैक्टिंग। नहीं, मुनाफ़िक़त नहीं है। जी ये हाँ, ये मुनाफ़िक़त नहीं है, ये हमारी जल्दबाजी है। हम उसकी बहुत ज़्यादा इससे पहले कि कोई राय कायम करें, इससे पहले कि कोई बात करें, हम ये काम करते नहीं हैं कि उसको पूरी तरह से जानने की कोशिश करें। इसी की प्रैक्टिसेस हैं जो हम इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे हैं जी। सर उनका कमेंट ये आया है कि हम सच देख भी रहे होते हैं, जान भी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम झूठ को ही मान रहे होते हैं, तो इस पर वो कह रहे हैं मेरे ख्याल में कि एक ही नहीं, हमेशा ये ठीक है। अगर देखें, मुनाफ़िक़त ये है कि जो मैं मान रहा हूँ उसको बयान ना करूं। ये डुप्लिसिटी है ना, यानी ये तो असल में सच का इनकार है। इसको तो अगर आप बहुत क्लियरली बयान करेंगे तो ये मुनाफ़िक़त, अगरचे दोनों ही एक ही लेवल की चीजें, ये कुफर है। यानी हम सच को देख रहे होते हैं, सच को जान रहे होते हैं, और नहीं मान रहे होते, तो ये यही तो कुफर है। जानने के बाद अगर सच को आप नहीं मान रहे, दिस इज व्हाट कुफर है। तो इसलिए ये इस, यानी आई डोंट नो, व्हेन वी से कि जमीनी हकायक को देख के फैसला करें, तो आमतौर पर ये होता है कि यार डोंट बी टू टू आइडियलिस्टिक, लेट्स बी प्रैक्टिकल, हमें कुछ थोड़ी सी रिश्वत देनी पड़ती है, क्या करें, खाम खा अदालतों के चक्रों में जाएंगे, एक 10 रुपए का नोट देते हैं ठीक। अब तो खैर 10 रुपए भी नहीं ज्यादा लगते, बट ये है जमीनी हकायक पर जो लोग जब ये कहते हैं लेट्स बी प्रैक्टिकल, तो इससे ये मुराद होती है। बट जो आपने अभी बात फरमाई है कि वो हम एक क्लियरली एक चीज को देखते हैं कि ये गलत है और फिर करते हैं, तो आई थिंक आई आई एग्री कि जो भी मैंने मिसाल दी इसमें भी ये हो रहा है, बट दिस इज नॉट मुनाफिकत, दिस इज टेकिंग द इजियर पाथ। और है क्या, आजमाइश ये क्यों है? ये जो दुनिया है, ये जिंदगी है, ये इसमें मॉरल आजमाइश है क्या? आप मॉरल फैसले जब करेंगे तो आपको उसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। वो कॉस्ट बेयर करने के लिए तैयार है आप? अच्छा, वो कॉस्ट आपको, और वो कॉस्ट कैसे बेयर करनी पड़ती है? वो इमीडिएट कॉस्ट है। जो आपको एडवांटेज उसमें, जो अपनी एलिवेशन उसमें नजर आती है, वो एक लॉन्ग टर्म एलिवेशन है। उस लॉन्ग टर्म के लिए आप इस शॉर्ट टर्म को प्रेफर करते हैं उसके ऊपर। दिस इज द प्रॉब्लम, और इसका नतीजा ये निकलता है कि हम ये छोटी छोटी सी एडजस्टमेंट्स करते करते अपने अंदर से वो सारी करेज खत्म कर देते हैं जो हमें किसी बड़े मौके पर खड़ा होने, स्टैंड लेने के लिए हमारे अंदर चाहिए। वी नीड टू टेक दैट, वी नीड टू टेक दी स्टेप। ये छोटी छोटी चीजें अपने अंदर एक करेक्शन का फैसला कर लेंगे, मैंने आइंदा मिसाल के तौर पर झूठ नहीं बोलना, मैं चुप रहूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। अगर अगर नहीं बोल सका, ये हौसला नहीं किया, तो कम से कम झूठ नहीं बोलूंगा। यही कर लेते हैं, इसकी भी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी आपको। लोग कहेंगे कि आपको पसंद नहीं आया, फिर इसका मतलब आप ये जो चुप कर गए हैं, इसका मतलब है कि यू यू डोंट एग्री।
پھر بھی چپ کر دیں. You will have to bear the cost. Everything has a cost. Living a principle-centered life has a lot of costs. اس کا یہ مطلب نہیں ہے جی کہ یہ اس کے نتیجے میں زندگی آسان ہو جاتی ہے. یہ زندگی کو آسان کرنے کی بات نہیں ہے. وہ جو حضرت مسیح نے کہا تھا نا جی کہ میں یہاں پہ صلح کرانے نہیں آیا ہوں, میں تو باپ کو بیٹے سے لڑوانے آیا ہوں. یہ مسئلہ بن جائے گا. پرنسپل سینٹرڈ لائف از اے بگ ڈیسیژن دیٹ وی ٹیک. اللہ تعالیٰ سے اس کا حوصلہ مانگیں ہم سب ایز اے کمیونٹی کہ یہ جو ابھی رافعہ کا سوال تھا, جس کو غلط سمجھا صحیح سمجھا, اس کو بھی دیکھیں. یعنی دوسرا نہیں بات سن رہا تو میں کیوں, وائی شوڈ آئی بی انٹرسٹیڈ ان لسننگ ٹو ہیم, اور کیا کروں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ نہ کریں بات. the thing is that میں دوسرے کے مقابلے پہ نہیں آؤں گا. بڑا آسان ہے یہ آنا. میں سلپ کروں گا اس میں. میرے کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے. میرا رویہ دوسرے نے ڈٹرمن کرنا ہے. مجھے دوسرے نے کنٹرول کرنا ہے. Is this how I want to live my life? I would believe that being practical is a very, very nice way of saying that don't be a very principle centered. بہت زیادہ idealistic نہیں ہونا چاہیے. مجھے میرے دوستوں نے کہا, بڑی دفعہ کہا, it's been happening for the last 25 years, maybe more, while I was a member of a board in a school. People would always say کہ بڑی idealistic باتیں کرتے ہیں آپ, practical باتیں. ٹھیک ہے, that's a way of saying that this is, I think if we are going into a field like education, we need to be idealistic. We need to be, seriously. Or if we are talking about character development or moral uplifting, targets تو ٹھیک رکھیں. ٹارگیٹس تھرڈ گریڈرز پروڈیوس کرنا تو نہ کریں نا. اس کے بعد غلطیاں ہوں گی, ہم مل کر بہتر کریں گے انشاءاللہ. آئی ہوپ عالمگیر صاحب میں آپ کی بات کا جواب دے پایا ہوں گی انشاءاللہ. آئی ایم سوری, you can always join. جی روسبن صاحبہ آپ پلیز اپنا سوال کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ جو ایبسٹریکشن کا ہم جو پڑھ رہے ہیں ٹاپک, یہ کوئی واقعے میں ہوتا ہے, کوئی بات کر رہا ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے, اسی طرح کسی تحریر میں بھی ہوتا ہے, یعنی کوئی بک ہم ریڈ کر رہے ہوتے ہیں ریڈنگ, تو اس میں بھی ہوتا ہے. تو یہ جو آپ نے پٹ فالز بتائے ہیں, اس میں جو پہلا ہم نے آج کیا کانشیس اویئرنیس, تو ہم ریڈنگ میں کیسے کریں؟ وہ مصنف کو جانتے نہیں, اس سے پوچھ نہیں سکتے, کوئی سوال نہیں کر سکتے. اب اس نے کوئی اور چیز بتائی اور میں نے کوئی اور چیز سمجھی, تو پھر اس میں اویئرنیس کیسے آئے گی؟ اس میں تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے جی, یعنی اس لحاظ سے کہ وہ اس کا ایک پورا کانٹیکسٹ بناتا ہے وہ. یعنی ہم کئی مرتبہ جملوں میں دیکھیے, ابھی جو ہمارا ایکسچینج ہو رہا تھا نا, اس میں اعتراض یہ تھا دونوں کو, یعنی میں جو بات کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے جواب دے رہا ہوں, لیکن ان کا اعتراض تھا وہ بالکل ویلڈ ہو سکتا ہے کہ میری بات سمجھ نہیں رہے آپ. اٹ از کوائٹ پاسبل, اس لیے کہ سم ٹائم وی گیٹ ڈسٹریکٹیڈ ان ٹو ون سینٹینس, اور ہم اسی پہ میں چپک جاؤں گا اور یہ غلطی ہو جائے گی میرے سے. بٹ ان دی اوور آل کانٹیکسٹ اس کا بڑا آسان اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہو تو اس کو, لیٹ سے آپ نے ایک پیراگراف یا ایک چیپٹر پڑھا ہے, تو ٹرائی ٹو فریم دیٹ پیراگراف اور دیٹ چیپٹر ان یور اون ورڈس, کہ اس میں اس نے یہ کہا ہے, اس کے پوائنٹس لکھ لیں. اگر آپ محسوس کرتے ہیں کوئی پوائنٹ مس ہو گیا تو گو بیک اینڈ ریڈ اٹ اف اٹ از سیریس ریڈنگ. ٹھیک ہے جی, اگر آپ ناول پڑھ رہے ہیں تو مے بی یو کین اسکپ دس پارٹ, لیکن اگر سیریس ریڈنگ ہے تو کریٹیکل ریفلیکشن اس میں بہت رول اچھا پلے کر سکتی ہے. آپ کا اس کو سمرائز کرنا اور ریفریز کرنا, یہ دو چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹلی آپ کو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو, یعنی اس وقت جو آپ نے چیز پڑھی ہے اس سے جوڑے گی. یہ آلموسٹ وہی چیز ہے جس طرح سے میں کہتا ہوں کہ لرننگ جرنل لکھنا چاہیے اپنا. آج جو ہم نے کیا اس سے ہم نے کچھ سیکھا, کوئی چیز چینج ہوئی, کوئی سوالات پیدا ہوئے, ان کو نوٹ کرتے جائیں. آپ نے جو کیا ہے مثال کے طور پر اس آتھر سے جو کچھ پڑھا ہے, جب آپ نے ریفریم کر دیا اس کو سمرائز کر دیا, ناؤ رائٹ ڈاؤن دی کوسچنز کہ اس سے آپ کے ذہن میں سوالات کیا پیدا ہو رہے ہیں. اگر ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے تو اس کو اپنے تھاٹ پروسیس کا حصہ بنا لیں. یہ ریفلیکشن, یہ ڈیلیبریشن ہے جو ہمیں انشاءاللہ اس میں بہتر بناتی ہے جی. اور یہ دونوں میں ہو سکتی ہے, یعنی آپ بات نہیں کر سکتے لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے سوالات ڈٹرمن کر کے اس کو اپنے تھاٹ پروسیسز کا حصہ بنائیں, اور
دوسروں کے ساتھ جو اس فیلڈ کو جانتے ہوں ان سے ڈسکس بھی کریں انشاءاللہ. تو سر جب دوسروں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ سے کرتے ہیں، ان کی ایبسٹریکشن الگ ہوتی ہے، وہ اس طرح سمجھتے ہیں. تو Brilliant. اسی طرح پہ Exactly. تضادات نہیں ہے، یعنی ڈفرینٹ آف اوپینینز آتے رہتے ہیں، تو یہ علیحدہ علیحدہ ہی Right. ہوتی جاتی ہیں چیزیں، ایک پھر رہتا نہیں ہے. اصل میں آپ نے دوسرے کی بات سنی، اس کا پرسپیکٹو سمجھ لیا. یعنی دیکھیے سیکنگ ڈفرینٹ پرسپیکٹو، امپیتھک لسننگ کی، ایکٹیو لسننگ کی، دوسرے نے بات کی، آپ نے اس کو سمجھ لیا، آپ کو لگا کہ یہ بالکل ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے. اب اس کو پروسیس کا حصہ بنا لیں. آفٹر سم ٹائم یو مائٹ فیل کہ یہ بالکل غلط بات کر رہا تھا، لیکن آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ انڈرسٹینڈنگ مل سکتی ہے اس سے کہ دوسرا بات سمجھنے میں میرے سے ڈفرینٹ کیوں ہے، کیسے دیکھ رہا ہے وہ ایک سچویشن کو، کدھر سے اپروچ کر رہا ہے، کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ میں اور وہ بالکل ڈفرینٹ آ رہا پہ پہنچ گئے. یہ فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی کیوں پرسپیکٹو ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. ایک ہی جگہ سے پڑھ رہے ہیں، کتاب تو ہم ایک ہی اینگل سے پڑھ رہے ہیں، لیکن جی ہم دونوں کی ہسٹری بالکل ڈفرینٹ ہے. اس کی وجہ سے ہماری ابسٹریکشن بالکل ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. تو وہ کیا چیز ہوتی ہے جو ان چیزوں، یہ ہیومن انڈرسٹینڈنگ، بڑی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے جی اس کی. یعنی آپ کو کوئی ضروری نہیں ہے، کنفیوژن سے نہیں ڈرنا چاہیے جی. میں آپ سے عرض کروں، پرابلم یہ ہے کہ وہ کنفیوژن میں رہنا نہیں چاہیے، اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی ایک سلو ڈیلیبریشن کا حصہ بناتے رہیں کہ وی ول ناٹ بی کنفیوز، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لیو مائی لائف ان کنفیوژن. لیکن یہ سوالات پیدا ہو گئے ہیں. مگر سوال یہ نہیں پیدا ہوا کہ یہ سوال جو ان کی رائے ہے یہ غلط ہے یا صحیح ہے، سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ دیکھ کیسے رہے ہیں. اس سے شاید میں سیکھ سکوں کہ شاید دیکھنے کا طریقہ یہ ٹھیک ہو، ایک شاید یہ نہ ٹھیک ہو، لیکن مجھے پتا چل جائے گا کہ لوگ کس کس طرح سے دیکھتے ہیں. یہ سمجھ میں صحیح آنے لگ پڑے گا صحیح. انہوں نے تو کیوں پھر وہ سر ایبسٹریکٹ کیا ہے. جی سر پھر آتھر کہاں جائے گا؟ وہ تو پھر سر پکڑ کے بیٹھے گا کہ میں تو کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لوگوں نے تو اتنے لوگوں نے تو کیا کیا کر لی. نہیں نہیں، وہ بڑا خوش ہوگا کہ آپ اس کی کتاب پڑھ رہی ہیں. اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا. I totally agree. That's a very interesting thing. اس نے جو چیز بیان کرنے کی کوشش کی ہے، when you write a piece of literature، نیل پوسٹمین نے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی ہے کہ ہم لوگ، اس کتاب کا عنوان ہے جی ٹیچنگ از اے سبورسو ایکٹیویٹی. ویری نائس بک، آئی لو ہز ریڈنگ، رائٹنگ اسٹائل بھی بہت اچھا ہے اس کا، وہ لکھتا بھی بہت اچھا تھا، اور یہ کتاب بھی بہت اچھی ہے. ٹیچنگ ایز سبورسو، اس میں اس نے لٹریچر کو ایکسپلین کیا کہ لٹریچر اصل میں جب لکھ دیا جاتا ہے کوئی بھی لٹریچر، تو پرائمریلی وہ لٹریچر یہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پڑھنے والا کیا سمجھ رہا ہے. اور ہماری جو ایجوکیشن ہے لٹریچر کی، جب ہم پڑھاتے ہیں لٹریچر کو، تو اصل میں اس میں ہم پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ اس نظم کا خلاصہ کیا ہے، اس نظم کا سینٹرل آئیڈیا، یہ ہم بتاتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو. اصل میں لٹریچر میں ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو پڑھ کے بتائے کہ وہ اس نے کیا، واٹ ڈڈ ہی گیٹ آؤٹ آف، دیٹ سر از دا بیوٹی آف لٹریچر. ظاہر ہے کہ یہ ایک بالکل ڈفرینٹ اپروچ ہو سکتی ہے. اینڈ دین ٹاک اباؤٹ اٹ. یعنی وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں، جس طرح ہم اپنی سیشن میں کرتے ہیں نا جی، کہ بریک آؤٹ روم میں جا کے اسمال گروپ میں ڈسکشن کریں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، اور پھر دیکھیں کہ کیا ہم کسی اچھے نتیجے پہ پہنچتے ہیں اس میں. سر سر اس سب کا اس میں اگر ہم قرآن مجید کو لیتے ہیں تو پھر اس میں تو یہ جو اتنی ساری آرا آ جاتی ہیں، ڈفرینٹ آف اوپینینس، تو وہ اسی وجہ سے سب آ رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہو رہتا ہے بات کرنے کا؟ اس وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں کچھ، میں آپ کو پرسپیکٹو کی ڈفرینس سمجھاتا ہوں. کچھ اس وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں، کچھ اس کو قرآن کو انٹرپریٹ کسی اور لائٹ میں کر رہے ہوتے ہیں. کچھ جگہوں پر مسئلہ اصل میں قرآن کی لینگویج نہیں ہے، کچھ جگہوں پر مسئلہ قرآن کی لینگویج ہے. کچھ جگہوں پر روایتی مسئلہ ہے، کچھ جگہوں پر ہسٹری مسئلہ ہے، کچھ جگہوں پر وہ کس کس پرسپیکٹو سے اپروچ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک آیت کو آپ نے پڑھا، ایک آیت کو میں نے پڑھا، ہم نے ڈفرینٹ سمجھا. یہاں پر اب انٹرسٹنگ گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ نہیں، مجھے اس آیت کے الفاظ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے تو اصل میں دلچسپی ہے کہ یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایت میں یہ بات آ گئی ہے، اب یہی مطلب ہو سکتا ہے. تو اب اصل میں پرسپیکٹو ڈفرینٹ ہے، میں اپروچ ڈفرینٹ طریقے سے کر رہا ہوں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ یعنی جی جی ادھر وہ گفتگو تو نہیں ہوگی، اب پرسپیکٹو پہ گفتگو ہو سکتی ہے. گفتگو تو انسان ہر چیز پہ ہی کر سکتا ہے نا جی، اگر سننے والے ہوں اور بات کرنے والے ہوں.
اس طرح اور راز بھی کھلتے جاتے ہیں پھر، اور چیزیں بالکل بھی سمجھ آنے رائٹ لگتی ہیں. تھینک یو. ایبسولوٹلی. اسی وجہ سے کنفیوژن سے نہیں ڈرنا چاہیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اسی کے راستے سے. میں آپ سے عرض کروں، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمارے ہاں ریلیجس اسپرٹ کی جو کمی پیدا ہو جاتی ہے کئی دفعہ، اکثر اوقات نہیں پایا جاتا. ہم ریلیجس ریچول کے اندر تو بہت اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں کچھ کلچر میں، لیکن جو جنرلی کمی پیدا ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی غلطی سے، وہ اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ ریلیجن میں ہمیں سوالات پیدا کیے بغیر جوابات دیے جاتے ہیں. ہمیں کنفیوژن میں رکھنا پسند نہیں کیا جاتا. کنفیوژن ایک بڑی اچھی چیز ہے. کنفیوژن کے بعد انلائٹنمنٹ کو آپ ویلیو کرتے ہیں. اگر کنفیوژن ہی نہ ہو تو آپ انلائٹنمنٹ جتنی مرضی روشنی چپک، آپ نے کبھی اندھیرا دیکھا نہ ہو، بلب کیوں ایجاد کریں گے؟ آپ صحیح اندھیرا فیل کیا ہوگا تو کریں گے نا. صحیح. سر سوال ہی نہیں ہوتا اور جواب ملتے جاتے تو اتنا سمجھ نہیں آتا. رائٹ. سوال ہوتا ہے اور جواب ملتا ہے ایگزیکٹلی. تو بہت اچھے سے سمجھ آ جاتا وہ آپ اس کو ویلیو کرتے ہیں. ہے. جی. میں آئی ٹوٹلی اگری. آئی ٹیل یو، میں نے جب اپنی ازمپشن لکھی ایجوکیشن کے بارے میں، لرننگ کے بارے میں، تو اس میں ایک ازمپشن یہ ہے کہ میرے حساب سے a good facilitator is the one who creates more questions than answers in the students' minds. تاکہ ان کے اندر ایک جستجو، ایک کیوریوسٹی، ایک انکوائری کی جی. اسپرٹ پیدا ہو کہ ہم نے ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے. میرے you see, if the facilitator is making this child or the student dependent on himself، اس نے تو کچھ نہیں کیا. پھر وہ آج کل وہ نہیں ہوگا تو یہ کسی اور پہ ڈپینڈنٹ ہو جائے گی. آپ نے ان کو انڈیپینڈنٹلی انکوائری اور کیوریوسٹی سے آراستہ کرنا ہے انشاءاللہ، اور وہ کنفیوژن سے نکلتا ہے انسان، اس طرف جائے گا. تھینک یو. جی زین سید صاحب آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے پلیز. جی السلام علیکم معیز صاحب. جی یہ پچھلی باجی نے بڑا اچھا کہا بھی لکھنے کے اوپر. دیکھیے لکھنے والے کو تو یہ بات ملحوظ رکھنا ہی پڑے گا کہ چاہے ایڈیٹوریل لکھ رہے ہیں آپ، اوپینین لکھ رہے ہیں، کتاب بھی لکھ رہے ہیں، تو وہاں پر آپ پر اٹیکس تو ہوں گے، اور وہاں پر آپ کی آراء کے ساتھ اتفاق بھی کیا جائے گا. انفارچونیٹلی جو لوگ اتفاق کرتے ہیں وہ تعداد میں شاید کم تو نہیں ہوتے، لیکن میرا تجربہ ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ وہ چپ رہتے ہیں. لیکن جو اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں وہ بعض وقت بروٹلی اٹیک کرتے ہیں آپ کے اوپر. یہ ہوتا ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتا ہوتا، کیونکہ میں نے تجربہ کیا ہے وہ اس کے اوپر، اور ابھی اب تک میں I got into trouble lot of times. I do get in trouble. لیکن میں یہ سوچتا ہوں پھر end of the day, so what؟ میں تو اپنے آپ کو مطمئن کر سکا نا. میں if I am convinced that I have done the right thing, so what؟ دینے والے تو کوئی ہے نا مجھے، وہ تو قادر مطلق ہے، تو وہ مجھے جو میرے ساتھ جو سلوک کرنا ہے، مجھے اگر خوش رکھنا ہے تو رکھیں گے. وہ لوگ کیسے خوش رکھیں گے؟ یہ میں ایک پاسنگ ریمارک دے رہا تھا. کومل جی نے جو ٹاپک بات کی نا وہ بہت ہی انٹریگنگ ہے، بہت ریئلسٹک ہے. وہ اس میں انہوں نے 2 لفظ استعمال کیے، میرے ہاتھ میں قلم نہیں تھا، میں نے نوٹ میں سوچا کہ یاد رکھوں گا، وہ 2 لفظ میں بھول گیا ہوں وہ، لیکن بہت انہوں نے ویری ریئلسٹک یہ کیا ہے. میں بھی تجربہ کیا ہوں. دیکھیے ایک بات ہے نا معیز صاحب، ایک تقلید ہے، ایک اندھی تقلید ہے. ہم سب تقلید کرتے ہیں، میں اس ورڈ سے مجھے کراہیت نہیں ہے، بالکل نہیں. وی فالو ایکچولی. ریسرچ بھی تو ایسی ہی ہوتی ہے کہ ایک ریسرچ پیپر آیا تو اس کو پڑھ کر کسی نے اور ایک ریسرچ پیپر دیا ہے مختلف طریقے سے. لیکن ایک اندھی تقلید ہوتی ہے، یہاں مجھے تکلیف ہوتی ہے. اچھا جہاں اندھی تقلید ہوتی ہے تو میں نے بھی کچھ سوال کیے. اب وہ سوال کا وہاں پر کلیئرلی ایک غلطی ہوئی تھی، وہ سوال میرا اس غلطی کی طرف نشاندہی کیا. لیکن بعض وقت ایگو ایسی ہوتی ہے کہ سامنے والا کہتا ہے یا چھڑچھڑا یا چھلا جائے گا یا کچھ کہہ دے گا، آپ کو جواب نہیں ملے گا اس کا. لیکن اس کے برعکس اگر وہ میں یا وہ یہ کہہ دے کہ ہاں بھائی وہ ہم سے غلطی ہوئی تھی،
اب ہم نے اس کو کریکٹ کیا ہے. تو کیا پرابلم ہے اس کے اندر؟ رسول اللہ سے بھی میں ریلیجس اینگل کو نہیں لانا چاہتا ہوں, کوشش کرتا ہوں, لیکن میں دنیاوی اسباب کو رکھ کر بات کرتا ہوں. آپ کے کمپینینز آپ سے سوال کرتے تھے کہ کیا یہ آپ کو وحی کے ذریعے سے ہوا یا آپ کا اپنا اجتہاد ہے؟ یہ بھی ہوا ہے. اور آپ کی ایگو ہرٹ نہیں ہوئی, آپ نے کہا نہیں یہ میرا اپنا اجتہاد ہے. تو انہوں نے کہا اس وقتی حقائق کی بنا پر میں یہ زمینی حقائق کو زیادہ جانتا ہوں, آپ ایسے کریے گا. تو میرا خیال ہے ہمارے ایگوز بہت ہی اسٹرانگ ہوتے ہیں, اور اس کی بنا پر ہم کسی کے پیچھے, اٹس اے پازیٹیو اٹس اے نیگیٹو بہت میں بھی, ہم کسی کے پیچھے پیچھے اندھے ہو کر نہیں چلنا چاہتے. I rest my case here. Thank you very much ji, thank you very much. ہمارے پاس تقریباً 21 منٹ ہیں اور ہمارے پاس 4 سوال ہیں. صوبیہ پلیز آپ کر لیجیے اپنا سوال. السلام علیکم سر. سر سیکنڈ سلائیڈ میں ایک کانسیپٹ تھا سلو ڈاؤن, تو وہ میں نہیں سمجھ سکی وہ کیا ہے, کیا مطلب ہے کانسیپٹ کا؟ جی یہ بات کہ ہم جو فیصلے کر رہے ہیں لگے ہیں, if I want to, میں آپ کی بات سنتے ساتھ ہی مجھے خیال آیا that I should slow down, so I kept quiet for a while. میں نے آج 2-3 دفعہ بات کاٹی ہے لوگوں کی. سلو ڈاؤن یہ مطلب ہے جی. وہ آپ کو میں اس کا میں ان کو رافیہ کو میں نے بتایا, ان کو بڑا پسند آیا وہ ایک ہاتھ ٹولے جو ہے, اس کو سنے ضرور. ہی از اے ویری بیوٹیفل ایگزامپل آف سلوئنگ ڈاؤن. یعنی اگر کسی نے سوال کیا تو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے لگے گا کہ وہ گم ہو گیا, اس کے بعد وہ جواب دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, پروسیس کریں اس کو, میں نے کیا کرنا ہے, کیوں مجھے اتنی جلدی ہے. مجھے کئی دفعہ ہمیں گفتگو کے آداب نہیں ہے نا, میں اگر زیادہ دیر چپ کر جاؤں گا تو کوئی اور سوال کر دے گا, اچھا یہ تو اس نے جواب نہیں دینا شاید, چپ آواز نہیں آ رہی شاید, تو کنیکشن خراب ہو گیا. تو سلو ڈاؤن بیکاز وی ہیو بیکم سو یوز ٹو اٹ. It is our conditioning. If your parents asked you something and you slowed down, تو ان کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ اب یہ بات بنا رہا ہے. اگر ٹیچر نے آپ نے سے سوال کیا اور آپ if you slow down تو ٹیچر کہتا ہے آپ نے تیاری نہیں کی ہوئی, اب آپ کچھ مطلب تیاری کر کے آئے, آپ کو لیبل کر دیا. We condition our children into fast responses, otherwise they are not capable sometimes, this is what they get the feeling. تو یہ ہماری کچھ کنڈیشننگ ہو جاتی ہے اپنے فیصلوں میں, اپنی رائے کے قائم کرنے میں. یہ ابھی جو زین صاحب نے بات فرمائی کہ ایک آدمی نے کچھ لکھا ہے, اس کی بات اچھی لگی ہے, ہم نے اس پر اور ریسرچ پیپرز لکھنے شروع کر دیے ہیں. سلو ڈاؤن اینڈ سی یہ جو ہے کہ یہ اس کا پرسپیکٹیو کیا ہے. اس کو اب میں نے اور آپ نے سمجھ لیا ہے کہ ہر آدمی جو کچھ بھی لکھ رہا ہے, ٹھیک ہے جی, یہ کچھ بھی سمجھ رہا ہے, کچھ بھی پڑھ رہا ہے, وہ اصل میں اس کی ایبسٹریکٹنگ ہے. اور وہ ایبسٹریکٹنگ جب وہ دوبارہ چوبارہ پڑھتا ہے تو اس کی وہ ایبسٹریکٹنگ انرچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. ناؤ if a person is getting deeper and deeper into that, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اگر میرے سے سوال کیا ہے یہ سلو ڈاؤن کا کیا مطلب ہے. سلو ڈاؤن ایکچولی what is it that your question is, let me first think about it, let me first see what am I going to, what are the words that I'm going to use. تو دیکھیں اس میں آگے ایک پوائنٹ آ رہا ہے لینگویج پریسیجن کا. ہم کئی دفعہ اگر we are not very conscious of it تو ہم اپنی لینگویج کو بہت امپریسائز کر دیں گے. تو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ذرا تھوڑا سا سوچ وچار کر لینا. دس از واٹ سلوئنگ ڈاؤن مین, جس کو کہتے ہیں نا کہ بفور یو ریسپونڈ, بفور یو اپنے آپ کو روک لیں تھوڑی دیر کے لیے. وہ جو 10 تک گن لینا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا, اس طرح کی چیزیں. صرف یہ نہیں کرنا بلکہ تھوڑا سا سوچ بھی لینا. یعنی اس کو جادو نہ سمجھیں کہ 1 to 10 پڑھیں گے تو کچھ ہو جائے گا. اپنے پروسیسز کو چینج کرنا ہے اس طرح. رائٹ ٹھیک ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یعنی کہ ٹائم لیں. اور دوسرا سر یہ جو ہے لائک اگر آپ نے کسی سچویشن کے اندر ہمیں پتہ چل گئے
ہم تھنکنگ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، کانشیس بھی ہو رہے ہیں، اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے کہ یہ غلطی میں کر رہی ہوں. فار ایگزامپل اپنے بچی کو ایک دفعہ کی غلطی کے اوپر روز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ پھر کرتی ہو، آپ یوں کرتی ہو، پھر آپ یہ کرتی ہو. تو یہ کرتی ہو کا سنجوں کے نہیں یوز کرنا چاہیے، اور مجھے یہ غلطی پتہ چل رہی ہے. اور مجھے دماغ میں اب مجھے یہ 3-4 کام کرنے کے باوجود یہ سمجھ میں نہیں آ پا رہا کہ اب یعنی میری ایبسٹریکشن غلط نہیں ہے. مطلب وہ بار بار مارکر سے اپنے نیلز میں رنگ بھرنے شروع کر دیتی ہے. تو آپ اتنی دفعہ کریں گے پھر اریٹیٹ ہو جائیں گے آپ. تو اب اس غلطی کو میں اپنی ایبسٹریکشن تو نہیں میں نے بدلنی نا، بات بھی آپ نے کر لی ہے، اس سے وہ نہیں سادہ سے بات آ رہی. اب کیا اس کے آگے کیا سولوشن ہوگا اس بات کا؟ انہوں نے دیکھا ہے کسی کو نیل پالش کرتے ہوئے، نیل پینٹ کرتے ہوئے؟ دیکھا ہوگا یا دیکھا بھی ڈراموں ہوگا میں ادھر لیکن ادھر؟ مارکر، ہاں مطلب ہم، نیل بڑی بہن اس کی کبھی لگاتی بھی ہے، بٹ کے بچہ بعد نیلز. اگر وہ ایزیلی ایکسیسیبل ہے، مارکر زیادہ ایزیلی ایکسیسیبل ہے تو بچہ اسی کی طرف بڑھے گا. اگر نیل پینٹ یا اس کے پاس نیل پالش نہیں ہے تو وہ پھر مارکر کی طرف چلا جائے گا. مے بی ٹرائی پرووائڈنگ دا رائٹ سولوشن. کیونکہ دیکھیں ایکسپوجر تو ہو گیا ہے. ایکسپوجر جب ہو گیا ہے اور اس کے دل میں شوق پیدا ہو گیا ہے تو اب وہ بچہ ابھی اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے لیے وہ امپلسز کو روکنا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا. تو اس کو اگر رائٹ سولوشن نہیں ملے گا تو وہ رانگ سولوشن کی طرف بڑھنے پہ مجبور ہو جائے گا اندر سے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ ابھی اس سٹیج پہ نہیں ہے کہ وہ کانسیکوینسز کا سوچے زیادہ. ہم جب بچوں کو کانسیکوینسز کے ذریعے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ابھی ایک ایسی سٹیج آف لائف میں ہے کہ جدھر وہ امپلسز اس کی گورن کر رہی ہیں، اس سے کیا نتیجہ نکلے گا، چوٹ لگ جائے گی، نقصان ہو جائے گا، یہ آگے کی بات ہے. یہ میں بات اگر یہ جب ہونے لگ پڑے گا تو انسان کے اندر ایمبیولنس پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. میرے اندر ایکسائٹمنٹ اور فیئر دونوں ایک وقت میں آ سکتا ہے، لیکن ایک 2 2.5 3 4 5 سال کے بچے میں نہیں آ سکتا. اٹس اے گروتھ ایوولوشن. ٹھیک ہے جی. تو اف شی وانٹس ٹو پینٹ، شی forgets ایٹ دیٹ ٹائم کہ والدہ کیا کہیں گی، یا شی forgets کہ اس کا نقصان کیا ہوگا. تو اس کا حل یہ کہ اس کو پینٹ کا پھر رائٹ سولوشن دے دیا جائے. یعنی ایک اس میں تو سولوشن یہ ہو کافی سکتا اس ہے، میں لمبی یا بات پھر ہے. مطلب سارے گھر سے ہٹا بچے دیا کے جائے. ہاں ہاں، نہیں سر اس میں تو کافی بات ہو جائے گی اگر میں اس کو ایکسپلین کروں گی. لیکن میں اگر یہ بات کہ میں یہ سینٹینس یہ جو بار بار یوز کر رہی ہوں، جو کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ یہی کرتی ہو، یہ کرتی رائٹ ہو، یہ رائٹ کرتی ہو، رائٹ اس کو رائٹ. میں کانشیس بھی ہو گئی ہوں، میں نے نوٹ کیا، میں نے غور کیا، ریفلیکٹیو تھنکنگ میری ڈیولپ ہو رہی ہے. اور میں جب بول رہی ہوں اس کو منع کرتے ہوئے، جملہ بولتے ہوئے بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ کرتی ہو، آپ یہ کرتی ہو. اب مجھے سولوشن نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ واقعی یہ کرتی تو یہی ہے. تو پھر میں اپنی ایبسٹریکشن کیسے چینج کروں؟ کیا نہیں جبکہ مجھے یہ بھی دیکھیے، پتا ہے کہ اصل میں یہ بات کہ اس پرابلم کی روٹ کیا ہے اس کو پہلے ڈٹرمن کریں. یعنی ایک بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسا، اس سے میں نے بتایا آپ کو کہ مسئلہ کیا ہے. اس میں ٹھیک ہے. آپ کے پاس آپشنز خود آپ نے اپنی ریسٹرکٹ کر دی ہیں، بیکاز شی از باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ کنٹینیوس. کیپ آن ڈوئنگ اٹ، کیپ آن ڈوئنگ اٹ، اینڈ دین یو ول فیل فرسٹریٹڈ. کیونکہ آپ کا یہ خیال ہے، ایکسپیکٹیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ میں نے یہ کہا ہے تو، اور بات جب ہوئی ہے بڑی ریزنیبل طریقے سے ہوئی ہے تو سمجھ میں آ گئی ہوگی. لیکن وہ اس طرح سے سمجھ میں نہیں آتی چھوٹے بچوں کو. بالکل مسئلہ بالکل. یہ ہے، اس چیز کو سمجھ لیں. اور اس کے نتیجے میں وہ جو فرسٹریشن ہے اس کو سمجھنا کہ یہ اصل میں اس جگہ سے کھڑا ہو کے بچہ بیہیو کر رہا ہے، اس سے شاید وہ فرسٹریشن بھی کم ہوگی. سر یہ تو ٹھیک ہے، اس کے پرسپیکٹو سے تو سمجھ لیا. اس بچے کو تو نہیں پتا چلے گا چادر گندی ہو جائے گی، کپڑے گندے ہو جائیں گے، اس سے نشان نہیں مٹے گا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے. اور میں نے بھی یہ سمجھ لیا. لیکن لیکن اس کے بعد بھی فرسٹریشن تو فرسٹریشن، ہوگی. مطلب ظاہر رائٹ. ہے کام تو گندگی مجھے میٹر کرے گی، اسے نہیں کرے گی. آئی تو ٹوٹلی ایگری جی، آئی ٹوٹلی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اب مطلب اس میں اوکے سر، یہ جو تی ہے والا سینٹینس کے لیے کوئی آلٹرنیٹو سینٹینسز اگر آپ کو سجیسٹ کریں، کیا اس میں مطلب؟ یہی کرتے ہو ہوں. آپ کو، یہ مثال کے طور پر یہ کافی پسند ہے آپ کو یہ کرنا ہے نا، اس کے لیے ہم کوئی اور ارینجمنٹ کرتے ہیں پھر. یعنی لیٹ سے کہ اگر ہم یہ کریں کہ اب جب بھی آپ کو یہ کرنا ہو تو آئی ول ہیلپ یو. ہم کو ایک جگہ رکھ لیتے ہیں کہ جدھر ہم یہ چیزیں جو اس سے غلط ہو جاتی ہیں یہ نہ ہونے دیں. اور اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کہنے سے ختم نہیں ہوگا بس.
गुस्सा, ये बिल्कुल। कहते रहने से शायद आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा। और वो मोहब्बत है, यानी करती हो, वो हो सकता है कि वो अगर इससे कभी इसको फील हो जाए जो आपने फील किया है, तो आपसे छुपा के करने लग पड़े। दिस इज नॉट व्हाट वी वांट, दिस इज नॉट व्हाट वी वांट। एग्जैक्टली। ठीक है जी, या वो इल्जाम डालने लग पड़े, ये नहीं, ये मैंने नहीं किया, ये तो बाजी ने किया है या भाई ने किया है, इस तरह से नहीं। शी शुड फील कॉन्फिडेंट कि गलतियां होंगी एंड दे आर एक्सेप्टेबल, हो जाती हैं, इंसान से हम सबसे ही होती हैं। अपने आप को भी इसको सामने रखें कि हम भी अगर एक डीप रूटेड या कोई मसला होता है जिसको हम बहुत चीज चाह रहे होते हैं करना, वॉक के बारे में डिसाइड करते हैं और नहीं कर पाते हैं, तो ये क्यों होता है? अपने आप को हम क्या कहते हैं? वो चीज, दिस विल क्रिएट एम्पैथी। राइट, राइट। और इसके अलावा सर वो मेडिटेशन की एक बात हो रही थी, तो जब आपने ये सजेस्ट किया था ना कि मैं जब खाना खाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बिल्कुल खाने के ऊपर फोकस करूँ। ऑल्दो मैं ये तो नहीं कर सकी, लेकिन मुझे इससे आइडिया मिला कि और कुछ ऐसे काम हैं जिसमें कि बहुत सारे और ऐसे काम, सिर्फ जैसे सुनने पे भी मैंने कहा अगर सिर्फ सुना जाए, सिर्फ देखा जाए, परिंदे, हवा को देखना, किसी छोटे बच्चे को बातें करते हुए देखना, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि पानी को उबलते हुए देखना, बहुत सारी शायद यस, और ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रोक के रखती हैं, तो है ना, इजी भी हो सकती हैं ये चीजें लोगों के लिए। एब्सोल्युटली जी, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, मैं टोटली एग्री करता हूँ जी इससे। आप इधर बैठे हैं अपने कमरे में, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए खामोश होकर सिर्फ ये ऑब्जर्व करने लग पड़े कि इस वक्त क्या क्या आवाजें आ रही हैं। आपको कई आवाजें आएंगी जो आप पहले नहीं नोट करते थे, कई आएंगी। हम्म। हम्म। कई दफा अपनी ब्रीदिंग की आवाज आ जाएगी आपको। ये बिल्कुल। दिस इज, आई टोटली एग्री। वो तो सिर्फ एक मिसाल है, और वो मैं आमतौर पे यूज करता हूँ अपने अंदर शुक्रगुजारी पर। आई वॉज अ वेरी सेलेक्टिव ईटर बेसिकली। कुछ चीजें मैं नहीं खाता था, मैं, लोग कहते भी रहते थे नहीं खाता, मैं टेस्ट की नहीं है, मेरी पसंद नहीं है ये, अल्लाह की नेमतें हैं। जब उसको उसके ऊपर फोकस करके कि ये क्या टेस्ट कर रहा है, किस, मेरे टेस्ट चेंज होने लग पड़े जी ऑनेस्टली। और मुझे ऐसा हम्म। लगा कि कुछ चीजें जो मैं सोच भी नहीं सकता था, आज वो मेरी फेवरेट डिशेज है। मिसाल के तौर पर माय मदर वाज सो फॉन्ड ऑफ करेलाज, एंड शी वुड ऑलवेज से करेले खाओ, बड़े मजे के होते हैं। मैं एक कमाल की बात, करेला कोई खाने की चीज है, लेकिन आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डिशेज दैट आई हैव नाउ इज करेला। राइट, राइट, बिल्कुल। तो ये मैं बस एक सजेशन भी शायद मेरी तरफ से है कि मेडिटेशन, अगर वो वाली मेडिटेशन, क्योंकि मुझे, मैंने आपसे कितनी इसमें हेल्प ली हुई है, तो वो एयरपॉड्स वाली, कभी बच्चे छोटे हैं, कभी तारें खींच रही हैं, कभी वो दब जाते हैं तो नया प्ले हो जाता है, तो उन प्रॉब्लम से हट के कुछ नई मेडिटेशन भी इन्वेंट की जा सकती हैं, तो मुझे ये काफी अच्छी लगी। इवन एब्सोल्युटली, मैंने रीडिंग को भी देखा बिल्कुल। इसमें। तो ये हाँ, चीज मुझे लगा था हेल्पफुल है। थैंक यू सर। वो जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है ना, वो असल में वर्ड्स की रेपिटेशन है। एक वर्ड है जो वो कहते हैं, उसको उन्होंने खास मिथिकल शेप दे दी है, लेकिन वो है एक वर्ड की रेपिटेशन से। मीनिंगलेस वर्ड, मीनिंगलेस फॉर यू। राइट। तो ठीक है सर, मैं ना ये 3 कमेंट करना चाहती हूँ सोबिया की बात पर। एक तो अभी जो इन्होंने सबसे पहले सवाल किया था स्लो डाउन का, यानी मेडिटेशन अभी मैंने भी कंटिन्यू की हुई है। मेडिटेशन का तो एक, पहले मैं ये कहूँ, मैंने बहुत सारी मेडिटेशन जैसे मैंने रिसर्च की है उनका एक ही मैंने बना लिया, यानी कि जो जो चीजें मुझे अच्छी लगी हैं उनमें से उनको अडॉप्ट करके एक मैं, यानी कि उसमें ट्रांसेंडेंटल भी आ गई है, उसमें ब्रीथिंग वाली भी आ गई है, और अपने ऊपर फोकस करने वाली भी आ गई है। जिस तरह से आपने फरमाया कि आपको अपनी ब्रीथिंग की आवाज आती है, आपको अपने पोर पोर से बीट की आवाज आती है, ये इस तरह से राइट, होता है। राइट, और सर राइट, ये राइट। आपने जो लिखा था स्लो डाउन वाला, तो वो मेडिटेशन का से ही मैंने रिलेट करके इसको समझा इस तरह से कि आपको काम करते काम करना, इसको मैं स्लो डाउन में मैं समझी थी। तो आपने इसको ऐसे लिया टेक अ पॉज के, एक पॉज ले राइट, लेना। राइट, बट सर राइट। मुझे और ये लग रहा है सोच कि लेना कि मैं अब काम, क्या करने लगा हूँ। हाँ, ये कामनेस जी, भी एक ही चीज सर मुझे तो लग रही है कि आप जब मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो आपको एक पीस ऑफ माइंड आपको दे रही है, और आप काम हो जाते हैं, आप हर सिचुएशन को बहुत डीपली और उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। तो ये एक ही चीज है, कामनेस एक चीज और बस, उसका स्लो डाउन। इम्पैक्ट होगा बहुत ज्यादा। आप स्लो डाउन कर नहीं सकेंगे अगर काम नहीं है। एक आदमी जो एजिटेटेड है वो अपने आप को स्लो डाउन नहीं कर सकेगा। कामनेस उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। आपको अगर ये फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे, तो आप जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे। हम्म। ठीक है। भी काम कहेंगे, जो कहेंगे राय बनाएंगे, क्या फर्क पड़ता है।
ठीक। और सर ये तीसरी जो सोबिया ने कही बात बच्ची की, तो मैं अभी उसकी पूरी हिस्ट्री नहीं जानती हूँ, बट मैं एक ये बात करना चाह रही हूँ कि अगर वो बार बार वो कर रही है तो इसका मतलब ये है कि उसको कलर्स पसंद है, वो अपने हम्म, नेल्स को पेंट करना चाहती है। और इसका एक और भी ये हो सकता है, ये बच्चों में नहीं है, कि वो देखना चाहते हैं कि जहाँ से रेसिस्टेंस आ रही है तो वो फिर वो काम करते हैं। ये इसी तरह से एक सर वाकया हुआ, मैं शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग घर में कमरे में बैठे थे, पूरी फैमिली थी, मैं नेल पेंट कर रही थी, मेरा भाई 3 बच्चों का बाप है, तो कह रहा है कि मुझे भी पेंट लगाना है अपने नेल्स पर, मुझे बहुत अच्छा लगता सही, है ब्लैक हम्म, कलर का लेकर आओ और मुझे लगाओ। मैंने कहा ठीक है लगा लेते हैं। और जब मैं उसको पेंट करने लगी, उसकी वाइफ का भी मुंह ऐसे खुला हुआ था, मम्मा भी मुझे यूं देख रही है, इसमें इसमें क्या गलत है, इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कोई इतनी कोई बड़ी खराबी नहीं पैदा होने वाली। लगा लिया उसने। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी मोवेश साहब, आप प्लीज अपना सवाल कर लीजिए। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत सर? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा क्वेश्चन पीपल प्लीजिंग के रिलेटेड से है सर। ये पीपल प्लीजर की कंडीशनिंग क्या होती है, और पीपल प्लीजर होता है, और ओवरली सिंपैथेटिक हो जाता है सर। और इसके अपोजिट पर्सनैलिटी है साइकोपैथिक पर्सनैलिटी, उसमें सिंपैथी बहुत लो रहती है, तो इन दोनों में बैलेंस कैसे हो सकता है सर? लेकिन जो है ना, प्रॉब्लम ये बात कि हमारी गुफ्तगुओं से लोगों लोगों पर असर पड़ता है। यानी when we हम्म, say something, when we say it in a particular way, it impacts others. इस चीज की कॉन्शियसनेस इज नॉट पीपल प्लीजिंग। मैंने बात ठीक करनी है, मैंने अपने प्रिंसिपल्स के मुताबिक बात करनी है, और मैंने पोलाइटली करनी है, मोहब्बत से करनी है, खैरखाई से करनी है। ये सारी चीजें, ये पीपल प्लीजिंग नहीं है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, ये असल में आपके मोटिव्स से बनती हैं। मिसाल के तौर पर, मैंने सच नहीं बोलना, मैंने लोगों को खुश करना है, ये है पीपल प्लीजिंग। पीपल हम्म, प्लीजिंग ये नहीं है। इसी तरह से साइकोपैथ होने का मतलब ये नहीं है कि मैं ब्लंट हूं झूठ बोलने में, मैं टैक्टफुल नहीं हूं। ये दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, हमें इसको सीखना चाहिए। हमें सच बोलना है, लेकिन टैक्टफुली बोलना है, मोहब्बत से बोलना है, किसी को रुस्वा नहीं करना है। मैं लोगों को ये कहता होता हूँ कि अगर सच बोलने का जिंदगी में फैसला किया, तो सबसे पहला सच अपने दूसरों के बारे में क्यों बोलते हैं, अपने बारे में शुरू करते हैं ना हम। यानी बजाय इसके कि आइंदा मैंने बिल्कुल सच सच बता देना है कि कौन कितना गंदा है या कितनी बुरी बात करता है। नहीं, पहले अपने बारे में गौर करते हैं, ठीक है। तो बोथ ऑफ दीज थिंग्स, चाहे वो साइकोपैथी हो या वो इस तरफ सोशियोपैथी खासतौर पे, या इस तरफ हो पीपल प्लीजिंग, वो असल में टारगेट लोग बन रहे हैं। यहाँ पर जो है, व्हेन यू आर टारगेटिंग योर प्रिंसिपल्स और उसमें ऊंच नीच हो जाती है, तो ये पीपल प्लीजिंग या सोशियोपैथी नहीं है। यानी यहाँ पर हम्म, टैक्टलेसनेस हो सकती है, यहाँ पर गलती हो सकती है। आपने ठीक काम करना है और करते रहना है। और जिंदगी को एक, वो साइमन सिनेक की एक किताब है, ये बड़ी अच्छी है, आप लोग अगर पढ़ना चाहें, कुछ अरसा 2019 में शायद आई थी, इन्फिनिट गेम्स। ये जेम्स कार्ल्स की किताब थी, इन्फिनिट एंड इन्फिनिट गेम्स। उसका उसने आगे एप्लीकेशन की है कुछ। इफ यू एंजॉय दीज बुक्स, जरूर पढ़ें। हम आमतौर पर फिनिट गेम्स खेलते रहते हैं। फिनिट गेम्स का मतलब है कि ये जो मेरा सेशन है, ये कामयाब होना चाहिए, ये जो मेरी गुफ्तगू है ये अच्छी होनी चाहिए, इसको लोगों को पसंद करना चाहिए, इस पर कितनी लाइक्स आती हैं, इस पर कितने व्यू। नहीं, इनफिनिट गेम्स ये जिंदगी में मुझे इम्प्रूव करना है। एक एक इंटरेक्शन विल बी अ कंट्रीब्यूटिंग फोर्स इन दैट इम्प्रूवमेंट। इट इज नॉट अबाउट एनी, बिकॉज ये जो फिनिट गेम्स का माइंडसेट है कि जिसमें पीपल प्लीजिंग पैदा हो जाएगी, वो ये इस तरह पीपल प्लीज करके, ऐसा नहीं कि वो सारी जिंदगी के लिए प्लीज हो जाएंगे, सारी जिंदगी करना पड़ेगा। हम्म, मैं बात वाजे कर पाया जी? यानी यू विल जी बी सर। डिपेंडेंट ऑन पीपल प्लीजिंग। अपने आप को प्रिंसिपल सेंटर्ड कर लें, कुछ लोग पसंद करेंगे, कुछ नहीं पसंद करेंगे, फाइन। कई बार दूसरों का ब्लेम भी खुद पे लेते हैं ना पीपल प्लीजिंग। देखिए, कई दफा ये हम सिर्फ अवॉइड करने के लिए ले लेते हैं, यानी चुप कर जाते हैं। अगर एक आदमी है, ये तुम्हारी गलती है, और मेरा ये ख्याल है कि ये इससे अब गलती से कोई फर्क नहीं पड़ता, मामला हो चुका है जो हो चुका है।
تو اب میں بجائے اسے کہوں گا نہیں یہ اصل میں آپ کی غلطی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. کئی دفعہ ہم اس کو غیر ضروری سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ میں نے بات کی تھی نا، کچھ کہنے سے پہلے یہ پوچھ لیں کہ از اٹ the truth, is it necessary, is it kind, is it helpful. جی if you've asked them and you find that ایک بھی جواب نو ہے، کوئی ضرورت نہیں کہنے کی، کوئی پرابلم نہیں. اگر کوئی پوچھے آپ سے اس کے بعد کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کی غلطی ہے، تو آپ کہیں گے میری رائے اس معاملے میں یہ نہیں ہے. لیکن اب اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ یعنی ایک غلطی ہو گئی، ہم سب کا نقصان ہو گیا، اس کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ غلطی میری تھی یا کسی اور کی تھی؟ تو if we want to play the blame game، تو ڈال لینے کسی کو اپنے اوپر ڈال دے، کسی کے اوپر ڈال دے، کیا فرق پڑے گا؟ معاملہ تو ہم نے ہی مل کے ٹھیک کرنا ہے، آگے کا سوچتے ہیں. دیر از اے بگ ڈفرنس بٹوین ریسپانسبلٹی اینڈ بلیم. Responsibility is towards the future. Blame is towards the past. Blame won't help. آپ یہ دیکھیں کہ غلطی ہوئی ہے، جو بھی ہوئی ہے، ہم سب مل کے اس کو ریزالو کرتے ہیں. وہی سب پرنسپل سینٹرڈ اورینٹڈ رہنا یہ کہہ رہے ہیں. جی 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 ایبسولوٹلی. جی میں سر، آپ کی بات سے سمجھ نہیں سکا، میں سمجھ نہیں سکا شاید. نہیں آپ آپ یہی ریپیٹ کر دیجیے گا اپنی. جی جی میں یہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں. پرنسپل سینٹرڈ ہاں رہنا جی، یہ کہہ رہے ہیں. جی جی سر، واضح ہو. شکریہ سر. تھینک یو جی، تھینک یو. سر موسٹ ہمارا ویلکم. آلموسٹ ٹائم ختم ہو گیا. ایک ہمارے پاس مبشرہ صاحبہ کا سوال ہے، صوبیہ بھی کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں، ایک یوٹیوب پر بھی ہے، صوبیہ کے سوال سے متعلق ہی کمنٹ ہے. تو ہم پہلے مبشرہ صاحبہ کا لے لیں سوال، پھر ان سے ان کا ایک کر لیں، پوائنٹ ہے. کر لیں. جی ٹھیک ہے مبشرہ جی. جی. دل. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر، یہ جو ایکٹیو لسننگ کا ہے تو اس میں جو مجھے مطلب جیسے جارڈن پیٹرسن کہتا ہے کہ ساری دنیا میں لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو سنا جائے اور سننے والا کوئی نہیں. تو ایک تو یہ ایک مجھے کوشچن یہ تھا کہ ہر کوئی چاہتا ہے اس کی بات سنے. اب جس طرح یہ رافیہ کا بھی یہی تھا کہ وہ سن لیتی ہیں لیکن دوسرا ان کی بات نہیں سن رہا. تو اس میں میرے ساتھ ایک اپوزٹ یہ ہے کہ میں لسنر تھی، اچھی لسنر نہیں تھی لیکن کوائٹ پرسن کہ دوسرا بولتا جائے اور میں سنتی جاؤں. اب اگر میں نے یہ نوٹ کیا کہ میں تھوڑا سا بھی کچھ بولنے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ میرے سراؤنڈنگ میں سب کو ہیبٹ یہ رہی کہ میں صرف ایک لسنر تھی. تو اب دوسرے ابھی بھی میرے لیے لسنر نہیں بن رہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح خاموش رہوں. تو اس میں اب کیا کہ میں اپنے پرانے پیٹرن پہ ہی چلتی جاؤں اور اپنی لسننگ کو امپروو کروں، یا دوسروں کو مجھے یہ سمجھانا ہے کہ میری بات بھی کسی ٹائم سن لی جائے؟ یہ آپ کوشش ضرور کر سکتے ہیں، تعلق پہ ڈپینڈ کرتا ہے جی. اور کچھ لوگ بات سن لیں گے، کچھ شاید اگنور کر دیں گے. اس کو ایشو نہ بننے دیں بس. یعنی اپنے لیے انکریجنگ یا ڈسکریجنگ ایشو نہ بننے دیں. اگر آپ یہ کوشش کرتے ہیں اور دوسرا نہیں مانتا، ٹھیک ہے. اور اس میں کنسسٹنٹ رہیں. یعنی اف یو وانٹ ٹو، دیکھیں دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. وین یو آر لسننگ ٹو somebody، ریئلی لسننگ ٹو somebody، تو سب سے پہلی سٹیج یہ کہ ہم نے سمجھنا ہے، بات کو سمجھنا ہے، نہ کہ جواب دینا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی سن لیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب میں کاؤنٹر پوائنٹ دینے لگا ہوں. یہ جو ڈیفنس ہے نا، یہ زیادہ لوگوں میں پیدا ہو جائے گا کہ میری بات بھی سمجھ. نہیں، میں آپ کی کچھ باتیں سمجھنا چاہ رہا ہوں. میں آئی ووڈ لائک یو ٹو سے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں میں یہ بات سمجھاؤں. یہ جس طرح ابھی کومل سے بات ہو رہی تھی، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سمجھاؤں، کیا میں ٹھیک سمجھاؤں؟ یعنی کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں میں وہ ڈیفینسو ہو جائے گا؟ کیا میں ٹھیک سمجھاؤں میں آپ نے اپنے اوپر لیا، اپنے فہم کے اوپر لی ہے بات کو، کہ کیا میں جو بات سمجھاؤں آپ نے جو کہی تھی میں اس کو ایکوریٹلی سمجھاؤں؟ وہ کہے گا نہیں نہیں آپ ٹھیک نہیں سمجھے. یہاں پر اس پر نہیں بات آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ سمجھے میں آپ نے. تو ہاؤ ڈو یو اپروچ دیٹ؟ اس کے لیے آئی ڈونٹ ہیو اے لسٹ آف کمپلیٹ آنسرز فار دس چیز، لیکن اس کے لیے بس کوشش یہ کریں کہ زندگی کو ایک بڑا خوبصورت ایکسپیریمنٹ بنائیں. واٹ ورکس، سم تھنگ ول ورک ود ون پرسن، another thing will work with another person. ہسٹری بڑا رول پلے کر رہی ہے. ہماری ساری کی ساری ہسٹری ہماری آج کے انٹریکشن میں شامل ہے، میرے لیے بھی اس کے لیے بھی.
میں ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ یہ فرماتی ہیں کہ کیونکہ ایسا ہوا ہے تو اس میں لوگ اب میری بات نہیں سنتے، یہ بھی تو ایک ایبسٹریکشن ہے نا. ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا میں اور کسی طرح بات کر سکتا ہوں، واٹ ایلس کین آئی ٹرائی، واٹ ایلس کین آئی ٹرائی. اس میں کوشش کر کے اپنے آپ کو امپروو کرنے کے راستے پہ ہمیشہ گامزن رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. جی پوری امید ہے کہ if we keep ourselves open and keep on experimenting, we will find the right approach towards the individuals that we are talking about. لیکن اس طرح کبھی نہ سوچیں کہ if something has worked with one person, it will work with everyone. Maybe it will, maybe it won't. We'll have to try something new. ٹھیک ہے سر. سر ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک بات کی تھی کہ ایجوکیشن میں اگر ٹیچر یا فیسیلیٹیٹر جو ہے وہ اگر اسپون فیڈنگ کی عادت ڈال رہا ہے تو ایک کریٹیکل تھنکنگ کی عادت نہیں ڈیولپ ہوتی. تو اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے ایجوکیشن سسٹم میں اسپیشلی جو پہلے ٹائم تھا تب تو یہی ایک پیٹرن چل رہا تھا. کویسچننگ تھی نہیں، کریٹیکل تھنکنگ تھی نہیں، اور اسی بیہیویئر کی اور برین کو بھی اسی پیٹرن کی عادت ہو گئی ہوئی ہے کہ Right. مطلب ڈپینڈنسی ہے. کوئی دوسرا سمجھائے گا تو تب بات سمجھ آئے گی، تب کام ہوگا. مطلب یہ لرننگ پروسیس میں اسپیشلی جب اب ایجوکیشنل سائٹ پہ چلے جائیں یا کوئی نئی چیز، اب ایک 40-50 سال کی عمر میں ایک لرننگ ایک نئے سٹائل میں ہو رہی ہے تو اس میں تو یہ بہت سلو پروسیس ہوگا پھر، کیونکہ وہ تو پہلے ایک ہو گئی. اس میں کچھ چیزیں سلو ہو جاتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ پہنچا دیتی ہیں. یعنی مثال کے طور پر آج اگر آپ وہ میتھمیٹیکل فارمولاز کو انٹرنیٹ پہ لرن کرنے کی کوشش کریں جو آپ نے میٹرک میں یا انٹرمیڈیٹ میں پڑھے ہوں گے، تو آپ کو لگے گا کہ زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ رہے ہیں، سمجھ بہتر ہوگی، ایک میچور انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی. لیکن کچھ پیٹرنز ہیں، یعنی پیٹرنز کو اگر سمجھنا ہو تو مثال کے طور پر آپ نے ایک نیا ٹیلی فون لیا اور وہ ٹیلی فون جو ہے اس کو آپریٹ کرنے میں آپ کا جو ایک ٹین ایج سن اور ڈاٹر ہے وہ اس کے لیے بڑی آسانی ہوگی، اس کے ساتھ اڈیپٹ کرنے میں میرے لیے مشکل ہو جائے گی. یہ کچھ ڈفرینسز ہیں، یعنی جدھر پیٹرنز بڑے اسٹرانگ ہوئے ہوئے ہیں ادھر مسئلے ہوں گے، جدھر انڈرسٹینڈنگ انوالوڈ ہے ادھر امید ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ اگر پیٹرن سے بہت زیادہ پھنسی ہوئی نہیں ہے تو وہ زیادہ اچھی ہو جائے گی. اینڈ دی امپورٹنٹ تھنگ از ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم نے اس کو اگنور نہیں کرنا ہے، ہم نے محنت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے راستہ کھلا رکھا ہوا ہے. بس یہ چیز یہ بند نہیں ہوگا راستہ، آپ کی نئی لرننگ کا راستہ بند نہیں ہوتا، بس اس کو خیال میں رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک، تھینک یو جی. وہ لے لیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بچے نے غلطی کی، ہم نے ڈانٹ دیا، غلطی مسئلہ بچے میں ہے کہ ہمارے میں؟ ونڈرفل کوشچن جی. ہمارے میں ہے جی، ہمارے میں. اگر تو جواب یہ کافی ہے، اگر یہ کافی نہیں ہے تو کیونکہ سب لوگ یہاں پہ کافی الگ الگ جگہوں سے ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کر لیں اگر آپ اجازت دیں تو. ادروائز آئی وڈ سے کہ دی آئیڈیا دی آنسر از دیٹ اٹ از ود اس، اٹ از ود اس. وی آر ایکسپیکٹنگ ٹو مچ آف اے چائلڈ. We should not do that. Even with adults sometimes, we should not expect that much. سر سوال سے بھی یہی پتہ لگ رہا ہے کہ وہ خود بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ مسئلہ ہمارے میں ہی ہے. صحیح ہے. یہ اصل میں مجھے کارنر کرنے کے لیے سوال کیا گیا تھا. تھینک یو جی، بہت شکریہ آپ سب لوگ. اوکے جی، اللہ حافظ.